چند لوگ انہیں بچر آف پنجاب بھی کہتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آپ سے بہت ناراض ہے. یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہلائے گا کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پری پلان تھا. خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا؟ صنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی؟ پتہ لگا کہاں تھے عمران ریاض خان؟ آپ کے صافی بھائی ہیں, ویلاگ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ عثمان ڈار غائب ہو گئے. کیا پولیس کے پاس ہے؟ نہیں میں تو پھر میرے سے پولیس کا سوال نہیں نا. میری فیملی جاتی ہے تھانے میں کہ جی منصور علی خان غائب ہو گئے. ISI, IB, MI ان میں سے کسی سے رابطہ کریں کہ بھائی جان آپ کے پاس تو نہیں ہے؟ منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج. پنجاب کے اندر IG پنجاب زیادہ تگڑا ہوتا ہے یا سیکٹر کمانڈر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں پنجاب کا سب سے بڑا چودھری میرے آگے بیٹھا. میں تو بڑا غریب سا خاک نشین سا آدمی ہوں. کمنگ بیک ٹو 9th میں اگین وہ نہیں, یو آر ناٹ کمنگ بیک ٹو 9th میں, یو آر ایٹ 9th میں. میں اس سے آگے جاؤں گا ابھی. میں اللہ کرے ملک نہیں چل رہا نا اس سے آگے. ایک اور جو انسیڈنٹ آپ کے انڈر ہوا وہ تھا حول نگر کا. اب یہ لوگ پھر کہیں گے کہ میں پولیس کے خلاف بول رہا ہوں. غلط کام کیا وہ پولیس کی طرف سے ہوا. لگتا ہے کوئی ڈر لگتا ہے کہ جی آ گئے تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی خیر نہیں کی. محسن نقوی صاحب کی وجہ سے میں یہاں پوسٹ ہو گیا. They have so much hatred against you. محسن نقوی صاحب وہ کہتے ہیں یہ دو ہمارے ولن نمبر 1 ہیں. یہ ہمارے ولن نمبر 1. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے, تھمبنیل تو آپ ویسے دیکھ چکے ہوں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ کے اندر ہیں پنجاب کی عوام کے ساتھ. اگر ان کو چاہنے والے ہیں تو وہ بھی بڑے پرزور طریقے سے چاہنے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان سے بہتر کام ہی آج تک شاید کسی نے نہیں کیا. لیکن اگر ان کے مخالفت میں لوگ کھڑے ہیں تو چند لوگ انہیں بچر آف پنجاب بھی کہتے ہیں. بہرحال آپ کی مرضی ہے, آپ جو لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیں. لیکن ہی از بین ویری گریشیس کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. یہ لفظ ہیوی لفظ تھا یہ جو میں نے استعمال کیا. یہ انگریزی کا تھا غالباً. میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ایسا نہیں ہے ماشاء اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آج ذرا تفصیل سے باتیں ہوں گی. میں پہلی دفعہ آپ کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. جی لیکن نہیں سر بہت آپ نے وقت نکالا, ہمارے لیے شکریہ. مختلف ٹاپکس ہیں, مختلف چیپٹرز ہیں جس کو ایک ایک کر کے کور کریں گے. سب سے پہلے تو 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آپ سے بہت ناراض ہے. وہ اس لیے ناراض ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اس دن جو کچھ کم از کم لاہور کی حد تک یا پنجاب کی حد تک جو کچھ ہوا اس میں پنجاب پولیس نے وہ اپنا کردار ہی ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. روکا نہیں لوگوں کو, اتنا کچھ ہو رہا تھا اور یہ چپ کر کے پیچھے کھڑے رہے, دیکھتے رہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, پنجاب میں بہت سارے اضلاع ہیں, ان میں سے ایک ضلع ہے ملتان. ملتان میں جب یہ لوگ ایئرپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں یا جو ہمارا وہاں پہ بیس ہے یا جو کور کمانڈر کا وہاں پہ آفیشیل ساری سیٹ اپ ہے, وہاں پہ رانا منصور صاحب نے, DIG سہیل صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے روکا, پش بیک کیا. ٹھیک ہے. اور بہت زوردار طریقے سے وہاں پہ ان کا لڑائی جھگڑا ہوا اور لوگ رک گئے. اس کے بعد فیصلہ آباد ہے, وہاں ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا. شہدا کی جو تھی وہ گرائی گئیں, ہمارے کیپٹن شہید تھے ان کی مونیومنٹ کو گرایا گیا. اس کے بعد ISI کے دفتر پہ حملہ ہوا, فائرنگ بھی ہوئی بڑے زوردار طریقے سے. گوندل صاحب نے جو ہمارے اس پر CPO نے اس کو روکا, پش بیک کیا. گجرانوالہ میں کنٹونمنٹ کے اوپر 3 حملے ہوئے اور حیدر اشرف نے, ایاز سلیم نے ان کو روکا, پش بیک کیا بڑے زوردار طریقے سے. اچھا, پنڈی میں GHQ پر بہت زوردار سے, اور اس کے علاوہ حمزہ کیمپ کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی. لوگوں نے فائرنگ بھی کی وہاں پہ. پنڈی میں حمزہ کیمپ اور GHQ میں آپ کو سامنے ہے, وہ بھی تو شاید پنجاب پولیس ہی تھی میرے خیال ہے نا. تو اس لاہور کے بارے میں بات کریں. جی, اب لاہور پہ آ جاتے ہیں. لاہور کے کہتے ہیں جی روکا کیوں نہیں ہے. پہلا احتجاج ہے جس پہ اس بات پہ ناراضگی ہے کہ ہمیں روکا کیوں نہیں گیا. روکا ہر جگہ گیا. لاہور میں اس وقت ہائی کورٹ میں تھا, جب نکلا تو پتہ چلا میں کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ کوئی ایسی گرفتاری ہے یا نہیں ہے, یا کوئی ایسی کانسپریسی, کچھ ایسے تھا ہی نہیں. پتہ چلا گرفتاری ہوئی ہے. لوگ لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے تھے پہلے بھی. ہماری ASP صاحبہ وہاں گئیں اور انہوں نے دیکھا وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. SP صاحبہ بھی خاتون تھی, وہ بھی وہاں گئیں, اکٹھے ہونے دیا لوگوں کو. اس کے بعد جب لوگوں کی تعداد سویل ہوئی, بڑھی, تو کچھ لوگ کور کمانڈر خواتین ہاؤس کے باہر پہنچ چکی تھیں. اچھا. انہوں نے اس کی پوری میری ایک ویڈیو ہے 12 منٹ کی. اچھا. ایک ٹائم کے ساتھ میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا, وہ آپ اپنے میں شامل کر لیجیے گا. آپ تھوڑا سا ہمیں ویسے بھی گائیڈ جی بتاتے ہیں آپ کو. اس کے اندر جب وہاں لوگ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں 9 مئی کو, تو یہ پولیس کو جب اس سے پہلے تھا تو آپ کو شاید یاد ہو, ہماری کوئی 100 سے زیادہ گاڑی کو ڈیمیج اس سے پہلے بھی کیا جا چکا تھا. چل رہی تھی یہ گاڑیوں کو آگ لگانا. یہ جو کنال بینک کے اوپر زمان پارک ہے, اس کے اوپر بہت دنیا بیٹھی ہوئی تھی.
تو یہ خیال کیا گیا کہ اس جگہ کو اب کلیئر کرا لیا جائے کیونکہ لوگوں کی دشواری ہے، گزرنے میں بھی رکاوٹ ہے، مین شاہراہ ہے، مین شاہراہ آپ کی کنال کی بلاکڈ ہے. ہماری فورس آ رہی ہے، انہوں نے وہاں پہ موو کی، ڈی آئی جی علی ناصر رضوی جو آئی جی اسلام آباد ہے وہ وہاں چلے گئے اپنی فورس کو لے کے. دوسرا ہوا کہ احتجاج میں ہوتا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، شہر کے آنے جانے والے راستے بلاک ہوتے ہیں، تو موٹر وے سے جو اتر رہا ہے، جو دوسری جگہ سے اتر رہا ہے، ادھر نے فورس کو بھیجا. لاہور پولیس کا کہا جاتا ہے اس پر 30,000 نفریوں کی ادھر چلی جاتی ہے. 30,000 میں سے نفری بہت ساری اسٹیٹک اسٹیبلشمنٹس پہ لگی ہوتی ہے، بہت ساری انویسٹیگیشن کا سٹاف ہوتا ہے، بہت سارا جو ہوتا ہے تھانوں میں ہوتا ہے جس کو 5-5 10-10 اس ٹائم پہ کام کر ہوتا ہے، مختلف پوائنٹس کے اوپر ہوتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 700-800 سٹاف ایک دم اللہ نہ کرے ایسی ایمرجنسی ہو اس کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ زمان پاک میں اور امیجیٹلی جو ایس ایچ اوز موجود تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کو مختلف اسٹیٹک پوائنٹس کے اوپر جہاں پہ ہمیں تھا کہ رکاوٹ ہو جائے گی شہر کے رستوں میں وہاں بھجوا دیا. ان دا مین ٹائم یہ جو کراؤڈ سویل ہوا وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آرمی ہاؤس کی طرف چلنا ہے. اچھا جب یہ وہاں پہ چلے تو فوراً وائرلیس چلی. اس وقت نفری تھی لبرٹی میں نفری آ چکی ہے، کھڑے ہیں بڑے آرام سے کھڑے ہیں. اچھا وہاں سے فوری طور پہ سی سی پی او صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ایس پی کینٹ اویس کو بھیجیں شیرپا برج پہ ان کو روکیں. اچھا اور جو ایس ایچ او ڈی ایس پی تھے ان کو کہا سرور روڈ کو اس کے پیچھے آ جاؤ. اور آگے ہمارا نہیں خیال تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کا موڈ ہے، لہٰذا ہم نے اپنے بندے وہاں سے اویس کو شیرپا برج پہ. اس کے بعد یہ وہاں سے چلنا شروع ہوتے ہیں 4-4:15 کے قریب، اور ٹائمنگ ساری سیف سٹی کے کیمراز میں ہے. جب یہ شیرپا کراس کرتے ہیں اویس اور اس کے 20 بندے تھے ان کو یہ رون کے گزر جاتے ہیں. اچھا جب یہ پہنچتے ہیں ایس ایچ او موجود ہے، آج انہیں روکا نہیں جاتا، روکا جاتا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، دھکیل کے نکل جاتے ہیں یہ لوگ. اچھا میں تو آپ کی نفری کتنی کھڑی ہوئی تھی وہاں؟ ہماری ایک ریزرو تھی پوری وہاں پہ، آئیڈیا مجھے 20 بندوں کی ریزرو تھی. 20 بندے ہم نے پیچھے بھیجے کیونکہ مین ہماری نفری کم نہیں تھے آپ کے خیال؟ جی میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہم نے تو ساری کی ساری نفری لگائی ہوئی ہے موٹر وے پہ، داخلی رستوں کے اوپر، ملتان روڈ کے اوپر اور زمان پارک کے اوپر. اچھا اور یہ تمام چیزیں ویڈیو میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پرپیچول ریکارڈ ہم نے سیو بھی کر لیا. اچھا اگلے 100 سال بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. چلے میں اس پہ تو میں جی سنیں، اب یہاں سے جو کراس کر کے جاتے ہیں تو یہ اب لوگ آ گئے، اور یہاں پہ جب یہ گئے کور کمانڈر ہاؤس پہ تو وہ خواتین وہاں پہ کھڑی نعرے بازی کر رہی ہیں. ہم نے ایس ایچ او بھی کھڑا ہے وہاں. یہ دھکم پیل شروع ہوتی ہے گیٹ کے دروازے کی مین، اور پھر لوگ انٹر ہو جاتے ہیں. ٹھیک بالکل پلانڈ ہے. وہاں پہ آپ کو جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. پلانڈ سے 100% دیکھیے نا. مجھے یہ بتائیے کہ میری بات سنیے آپ، کہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ یہاں ہی نہیں، صرف یہاں نہیں، یہ پلانٹ گجرانوالہ میں بھی ہے، وہاں پہ پیٹرول پمپ بھی ہے. پہلے ان کا پلاننگ ہے، آگے خواتین ہے، اس کے بعد دوسرے پیٹرول پمپ والے بندے ہیں، توڑ پھوڑ والے بندے ہیں. یہ ساری ویڈیوز میں موجود ہے. اچھا گجرانوالہ میں بھی یہی ایکسرسائز ہے، ملتان میں بھی یہی ہے، پنڈی میں بھی یہی ہے، فیصل آباد میں بھی طریقہ کار ایک ہی لگ رہا ہے، سب ایک سیم طریقہ کار ہے، سیم ٹائمنگز ہیں. جب وہ لوگ وہاں پہ انٹر کر جاتے ہیں ہمارے ایس ایچ او کے ساتھ دھکم پیل ہوتی ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ. اچھا اب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں نفری ادھر بڑھ چکی ہے اور اویس بیٹ ہو گیا ہے، لوگوں کو بالکل اس وقت موڈ خراب ہے، تو سی سی پی او اور اپنی نفری کو وہاں سے لے کے رش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ناؤ دا کراؤڈ از بٹوین دی آرمی ہیڈ کور کمانڈر کا گھر ہے جنہوں نے لاہور دیکھا ہو، اور کراؤڈ ادھر ہے، پھر باقی فورس نے ادھر سے جانا ہے کیونکہ فورس ہماری قلعہ گجر سنگھ میں ہے. کتنا کراؤڈ ہم کہہ رہے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ 4,000 بندہ اکٹھا ہو چکا ہے ابھی تک. 3,000 بندہ. پھر یہ کینٹ ویلی سائڈ سے آنا شروع ہوئے. اب ان کو پہنچنے کے لیے گرجا چوک سے آئے، اور اس کے بعد پھر ہمارے علی ناصر رضوی کی آنکھ ضائع ہوئی اور یہ انٹر ہوئے اور انہوں نے جلایا. اس کے بعد سی پی او کے جو افسران تھے ان کو ساروں کو اکٹھا، یعنی سینٹرل پولیس آفس کے افسران جو تھے انہیں اکٹھا کیا گیا. فوری طور پہ ان کو کہا گیا کہ جو ریزرویں جو ہمارا تھا جو پی سی فروخ آباد سے لے کے باقی جتنی نفری ایلیٹ کی وہ ساروں کو لے کے ہم نے بھجوایا. اور پھر عمران کشور تھے اور کامران عادل تھے، انہوں نے اس کو کلیئر کیا سارے اندر کے رش کو، اور موقع سے بندے گرفتار ہوئے. لیکن یہ آپ لوگوں کو اس وقت کہیں پہ کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسیں گے یا نہیں گھسیں گے؟ بالکل ایسی نہ ہمارے پاس. دیکھیے یہ ہمیں اندازہ تھا یہ احتجاج کریں گے، جمہوری پارٹی اس سے پہلے کر ہی رہتا نا 2 مہینے سے. ٹھیک ہے، یعنی 1.5-2 مہینے سے یہ چل ہی رہا تھا نا. زمان پاک کے باہر لڑائی جھگڑا، گرفتاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اسلام آباد پولیس آ رہی ہے، نیب آ رہی ہے، تو سیاسی پارٹی کا پولیٹیکل جو ایجیٹیشن تھی وہ چل رہی تھی. لیکن یہ سب کچھ ہوگا. اب اس میں یہ کہنا کہ روکا کیوں نہیں گیا، تو پورے پنجاب میں روکا گیا. لاہور کی وجہ صرف یہ تھی کہ لاہور کی نفری پیچھے رہ گئی کیونکہ جو اگلی نفری تھی وہ کافی نہیں تھی، اور ہم کسی اور جگہ پہ آلریڈی. یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہلائے گا کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پری پلان تھا، ساری چیزیں پری پلان. جی بالکل، اب پکڑے گئے نا لوگ. پھر
پھر لوگ پکڑے گئے. پلان تھا تو پھر آپ کو پہلے سے اس پہ کام کرنا ہمیں پاکستان کے عوام کسی جگہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں, جماعت اسلامی والے اکٹھے ہوئے ہیں, اس وقت دھرنا چل رہا ہے, پنڈی میں چل رہا ہے, ٹی ایل پی والے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ ایکسپیکٹ یہ ضرور کرتے ہیں, توڑ پھوڑ وغیرہ یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سب سے ان جگہوں پہ آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں. یہ انٹیلیجنس فیلئر کہنا کہ ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام اسٹیبلشمنٹس کے اوپر ایک دم حملہ کیا جائے گا, تو یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ہمیں اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں دی تھی, اور جو ان کی طرف سے رپورٹس آئیں اس کے ٹائمنگز بھی موجود ہیں. اچھا, یہ جب ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی سب یہ لوگ جب پہنچتے ہیں وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, تو وہ وہاں سے ان کی ایک ویڈیو یہ بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی لوگوں کو کہ آپ اندر مت جائیے, باہر آئیں, اندر نہیں جانا کسی نے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو وہاں پہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے اندر نہیں جانا. اچھا, جو پھر ان کی جو ویڈیوز ہیں اندر کی اور ان کے جو ورکرز ہیں ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں اور اس میں جو جلانے کی تصویریں ہیں اور اس میں جو تھمز اپ ہیں وہ سارا عدالت میں پیش کر چکے ہیں. اچھا, ایک اور اعتراض جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس سیف سٹی کے کیمراز کی جو ہے فوٹیج اس بارے میں, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ کدھر ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج, کیوں نہیں اس کو دکھاتے؟ تو کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ؟ تمام فوٹیجز عدالت میں پیش کی جاتی ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں, سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں وہ واحد کیمراز ہیں جو کہ قابل ادخال شہادت ہے, ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہمارے پاس وہ تصویریں ٹائمنگ کے ساتھ موجود ہیں, ہم نے کیس میں بھی لگایا ہوا ہے. آپ لوگ اس کو پبلکلی ریلیز کیوں نہیں کر رہے؟ پبلکلی عدالت وہ ان کا جو پوائنٹ ہے نا, وہ یہ کہ یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ جو بندے اندر گئے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں تھے, وہ کسی اور کے تھے. ان کے بندے گیٹ تک تھے, اندر کسی اور کے, کوئی اور اندر گئے. چلے وہ اندر کے جو بندے ہیں وہ گرفتار ہوئے, اندر سے گرفتار ہوئے. اچھا, ان کے تمام کے واٹس ایپ گروپس, ان کے انسٹا, ان کے تمام موجود ہیں. عدالت میں سارے بندے سارے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے جا چکے ہیں. 96/2023 FIR نمبر اس میں موجود ہے سارا. اچھا, اور جو فرد جرم وغیرہ عائد ہوئی اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر ایک اور ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی بندے نا پولیس والوں نے بڑی دہاڑیاں لگائی ہیں جب یہ 9 مئی کے چکر میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اچھا, وہ یا تو وہ مطلب لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جی پیسے دیو ورنہ ہم آپ کو پھنسا دیں گے, اور آپ ایسا پھنسیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے. بہت اچھا سوال, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. اب دیکھیے, سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کون ہیں. لوگ سب سے پہلے موقع سے اندر سے پکڑے گئے, موقع سے باہر سے پکڑے گئے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کے واٹس ایپ گروپس تھے, انہیں واٹس ایپ کے جو فون برآمد ہوئے ان سے ملے, اس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے. اس کے بعد CTD, اسپیشل برانچ, IB, یہ تمام جو انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں انہوں نے لسٹوں کو دکھایا کہ ہم نے جیو فینسنگ سے دیکھا کہ جیو فینسنگ سے, لیکن وہ تو ہوتا ہے آپ بھی وہاں سے گزرے ہو, یہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی گزرا ہو, لیکن اس میں جیو فینسنگ ایسی نہیں دیکھی جاتی کہ اس موقع پہ وہ دیکھی جاتی ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے. وہ پتہ چلتا ہے وہ گلبرگ اکٹھا ہوا, اب وہ مین بولیوارڈ پہ ہے, اب وہ شیرپور کراس کر رہا ہے. یعنی جس طرح میں آپ کے پاس آیا ہوں, ٹریس آ جائے گا, ٹریس آ جائے گا, ٹریل آ جائے گا, اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں اس ٹریل کو, وہ سارا اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ان کے جو گروپس تھے اس کے اندر جتنی انفارمیشن آ رہی تھی اس سے کیا, جو ویڈیوز کی تصویریں تھیں اس سے آئیڈینٹیفائی ہوئے. اس کے بعد وہ بندے جو کہ پرائیویٹ کیمراز میں یا ان کے اپنے فونوں کی ویڈیوز میں نکلے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. پھر ایک اخبار میں اشتہار دیا گیا, بلکہ ریگولر اشتہار دیے گئے 50 کر کے کہ ان کے ویئر اباؤٹ بتائے جائیں. لوگ اس میں انعام بھی رکھا گورنمنٹ نے, وہ آ گئے. یعنی یہ 7-8 سٹیپس تھے جن کے ذریعے یہ بندے سارے کے سارے آئیڈینٹیفائی ہوئے. اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی ہم نے بندے کو بلا ہو جائے کہ جو گزرنے والا ہے اس کو اٹھا کے ڈال دے, وہ نہیں ہم نے کرنا, بالکل فیئر ہم نے چلنا ہے. یہ تمام بندوں کی جب فہرست بن گئی, یہ جب پکڑے, ان کے علاوہ کسی کو پکڑ کے آپ ڈال نہیں سکتے. محسن نقوی صاحب نے اس کو بڑا کلوزلی سپروائز کیا, سیکرٹری پروسیکیوشن نے, اس کے بعد سب لوگوں نے اس کے گزرتا ہے چلان اس میں سے دیکھا. اب اس میں یہ نہیں آپ کر سکتے کہ میں اس بچہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو پکڑ کے ڈال دوں, اس کی تو جیو لوکیشن وہاں نہیں آ رہی ہوگی, اس کی ویڈیو نہیں ہوگی. نہیں, لیکن ایسے کیسز ہیں کہ ایسے کوئی ایک فوڈ پانڈا والا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں کھانا ڈیلیور کر کے وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے پکڑ لیا. بالکل ہو سکتا ہے وہ آیا ہے جیو فینسنگ میں نے کیا, بالکل آیا ہوگا. اس کے بعد اس کے ہم اس کو دیکھیں گے, اس کی ویڈیو سے میچ کریں گے. 7-8 سٹیپس ہیں. تو لہٰذا جو آپ کا پہلا سوال ہے نا کہ جی پکڑ لیا, تمہیں ڈال دیں گے, تم کون جا رہے ہو, ABC ادھر آؤ, تم 10 لاکھ روپے دو ورنہ تمہیں ڈال دیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. اس سٹیپس کے علاوہ کوئی بندہ ڈلا ہی نہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی ایک کمپلیٹ بھی نہیں آئی جی لوگوں نے, پولیس والوں نے پیسے مانگے ہوں؟ پولیس والوں کے پیسے لینے کی وجہ یہ اتنا لینے کی وجہ یہ تھی, اور پیسے لینے کے الزامات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہر اس بندے کو اس فلٹر سے گزارا ہے. الزامات کی وجہ یہ ہے پولیٹیکل کیس. پولیٹیکل کیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سیاسی پارٹی انوالوڈ ہے. یہ ایک کیس ہے جس میں دہشت گردی کی گئی, آگ لگائی گئی, کانسپریسی کی گئی, لیکن اس میں کیونکہ پولیٹیکل پارٹی
کا لوگ انوالوڈ ہیں تو وہ اس کو بالکل اس کو دوسرا اینگل دیتے ہیں. اچھا. اب جہاں تک کیسز کا ہم نے IAB انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا بنایا, محسن نقوی صاحب نے منسٹرز کی کمیٹی بنائی, اس نے جیل میں جا کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی آپ بتائیں, پوچھیں. دیکھیے الزام لگانے پہ تو یہ لگا دیا گیا تھا کہ 3000 عورتیں ریپ ہو گئی ہیں, پکڑی ٹوٹل 82 عورتیں گئی تھیں اس دن تک. ٹھیک ہے. تو یہ الزام تو کسی قسم کا بھی آپ لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے جو پیچھے ایک فلٹر, اس کا طریقہ کار, اس کا طریقہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور پکڑنے کا رکھا, وہ تو یہی تھا. تو آپ کے پکڑنے کا, آپ کے مطابق پکڑنے کا جو طریقہ کار تھا وہ فلالیس تھا, لیکن اس میں کچھ فلاز نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل عورتوں کی آپ نے بات کی 82 خواتین ہیں, اس وقت 82 تھی, پھر 100 کے قریب ہوئی. مطلب جب الزام لگایا گیا کہ 3000 عورتیں خدا نخواستہ ریپ ہو گئی, تو ہم نے کہا اگر ایک کو بھی دیکھیے وہاں پہ ASP بیکاز اس پہ میری نا خان صاحب سے خود ملاقات ہوئی تھی 9 مئی کے بعد, تو میرے سامنے بھی انہوں نے بیٹھ کے بات کی تھی, تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا, میں کہا خان صاحب کیوں اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں فار گاڈ سے, کہ یہ ان کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی. میں نے ان سے کہا بالکل. اس کے بعد جو ہماری DC صاحبہ, SSP صاحبہ جیل میں گئے, انہوں نے جیلوں کا بھی بتایا, ادھر کیمراز بھی لگے ہوئے تھے, ان کی عورتوں کے الگ پورشن تھے, تمام عورتوں کو وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا. ہمارے پاس 3 ASPs تھیں, 3 SPs تھیں لیڈیز, انہوں نے اس کو سپروائز کیا. لیکن ایک پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہی, مثال کے طور پہ صنم جاوید کا کیس اٹھا کے دیکھیں, عالیہ حمزہ کا کیس اٹھا کے دیکھیں, آپ ان کو لاہور سے پکڑتے ہیں, لیکن ان کے کیسز آپ نے میاں والی میں بھی کھولے ہوئے, گجرانوالہ میں بھی کھولے ہوئے. صنم جاوید کو تو آپ نے پورا پنجاب گھما کے رکھا. جی, اس کے میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک ہوتی ہے کانسپریسی 34 کرمنل کانسپریسی, ایک ہوتی ہے کامن انٹینشن, ایک ہوتی ہے آپ کو کنسپائر کرتے ہیں بہت سارے لوگ مل کے. وہ میں یہاں بیٹھ کے ہم 4 بندے کنسپائر کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک, ہماری انٹینشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ 50 جگہوں پہ بلوا کروائیں گے, یا اللہ نہ کرے کوئی اور ہنگامہ کر شیشے توڑائیں گے, بلاسٹ کرائیں گے. وہ ہر جگہ کیس رجسٹر ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر 40 جگہوں پہ ہم نے کر لیا اکٹھا, یہ نہیں ہوگا. تو وہ بیسکلی ہر ضلع کی, میں اور آپ کر رہے ہیں, ہر ضلع کی عدالت میں جو وہ جاتی رہے گی. جی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھیے میں یہاں ہم بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج, اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے نہ کریں, نہیں آپ نے پہلے اچھا. اب یہ جو 40 بندے ہم 40 سے 36 ضلعوں میں ہم واردات کر دیتے ہیں, اب وہ کیا یہاں بیٹھ کے اس نے کرائی ہے کہ وہ 36 کے 36 ضلعوں میں اس کی انٹینشن نہیں آئے گی؟ ٹھیک, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی نا. وہ اس حساب سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلیجیس پارٹی ہے. نہیں, صنم جاوید کا اگر چلے میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں نا, کہ صنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی؟ میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی جگہ پہ اس کی انٹینشن آ رہی ہے کسی چیز کے اندر, اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ کیا مراد ہے انٹینشن؟ مثال کے طور پہ ہم یہاں 2 بندے بیٹھے پلان کر رہے ہیں. صنم جاوید, چلے میں وہ ایگزامپل رکھتا ہوں, صنم جاوید کہتی ہے نکلو عمران خان کی خاطر احتجاج کرو. اب تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں صنم جاوید کی اس کال کے اوپر لوگ نکل آئے, تو دیکھا بھائی صنم جاوید جو ہے نا پورے پاکستان میں ہر ثابت کرنے میں عدالت میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ نکلو اس کال کے اوپر ہیں, وہ ایک نکلو اس کال کے اوپر اور جا کے چندہ دے دو کسی خیراتی ادارے میں, یا نکلو اس جگہ کے اوپر, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے پیٹرول پمپ, ایک ہی طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کام کروایا ہے, تو اس کو صرف ایک ہی ضلع میں بلایا جائے کہ ہر ضلع میں, جو میں نے آپ کو پہلے ایک نان پولیٹیکل یا اس میں پولیٹیکل نہیں تھا کہ مثال دی کہ ہم نے قتل کرنے بندے یہاں بیٹھ کے اور 10 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ کرائیں گے, تو صرف ایک ضلع میں اس کو فارغ کر دیں گے, باقی جرم نہیں ہوا. صنم جاوید کے اوپر کیا الزامات ہیں مجھے بتائیے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تمام چیزیں ہم نے عدالت میں ثابت کی ہیں, بھیجی ہیں, اسی بیسس پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں نا, ورنہ ہمارے پاس تو 7-7 6-6 دن کا ریمانڈ رہا ہے. نہیں, لیکن وہ خارج بھی کس طرح ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک سے اس کو رہائی ملتی تھی, آپ دوسرے میں گرفتار کرتے سر جی, دوسرے سے ملتی تھی, ریکویسٹ یہی ہے نا, میں نے آپ کو عرض کیا اگر 30 40 25 15 جگہوں پہ میں اور آپ مل کے جرم کروائیں گے تو 15 جگہوں پہ اس کی طلبی کرائی جائے گی کہ ایک جگہ پہ کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن یہ تب آپ کر رہے ہیں نا جتنی دیر وہ گرفتار ہے, آپ اس کو ایک کورٹ سے جیسی رہائی ملتی ہے اس کی دوسری FIR ایکٹیویٹ. دیکھیے اگر FIA نے کسی چیز میں گرفتار کیا ہے, اگر اس کا کوئی پوسٹ ایسی FIA کے پاس ہے یا کسی اور صوبے کے پاس ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ اسی میں گرفتار کریں گے نا. مثال کے طور پر پرویز لائی صاحب کی اگر کسی اور جگہ سے نکل کے ہوئی ہے اینٹی کرپشن میں, تو وہ اسی اور عدالت میں کیا ہے, FIA میں بھی تو ہوا ہے نا, اس کا میرا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنے جرم کی ایک جگہ پہ ان کی طلبی کروانی ہے. اب اس میں دو ایک بحث ہے کہ ایک جگہ پہ گرفتار کر رہے ہیں ساری گرفتاری سمجھی جائے, یا الگ الگ ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے, یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میکنزم تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ان آرگینک طریقے سے ہو رہا ہے کہ
کہ ڈیلیبریٹلی یار بندہ نہیں جان دینا سی اس کو. بندے چلے گئے نا, جب عدالت نے کہا تو بندے چلے گئے. آپ کے خیال میں عدالت کے کہنے پہ گئے ہیں؟ میرے 100% یقین ہے کہ عدالت کے کہنے پہ گئے. لیکن یہ میرا 100% یقین ہے کہ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے جن کا ہم نے ریمانڈ طلب کیا اور عدالت نے ڈسچارج کیا, ہم نے ادھر ہی رہا کر دیے. ٹھیک, عدالت کے بغیر تو میرے خیال سے وہ رہا نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ صنم جاوید کا ہی اگر ہم ایک دوبارہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کیس وہ ان کو رہائی ملتی تھی, سارا روپکار وغیرہ سب کچھ ایشو ہو جاتا تھا, وہ جیسے ہی کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکلتی تھیں تو سامنے پولیس کا ڈالا پہلے تیار کھڑا ہوتا تھا کہ چلو جناب اگلے کیس ہی تانوں. آپ اس کو 6 گھنٹے تک کا 1 دن تک کا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں دیکھیے چیک تو کر لیں, کیا کہ چیک کر لیں کہ بھائی کسی اور میں اس کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں تھی, ہم نے پوری کیس فائل تیار کی ہوتی ہے تو عدالت ہمیں ریمانڈ دیتی تھی نا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے, آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گرفتار کر لیا. اگر ہمیں ریمانڈ ملتا تھا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا تھا, وہ پولیس کا نہیں ہوتا, وہ عدالت جوڈیشل ریمانڈ ملتی ہے. تو عدالت سے پوچھیے نا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے دوبارہ نہیں پوچھنا کسی کو, جس نے جو مرضی کرے کرے. اچھا, لیکن آپ کا میری صرف آگاہی کے لیے, آپ کے پنجاب پولیس کا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جس میں اگر فار ایگزامپل آپ میرا آئی ڈی کارڈ ڈالیں تو یہ آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف اتنی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں؟ جی یہ آ جاتا ہے. جی بالکل آتا ہے. اب میں مثال سنیے, اور یہ ایکسیسیبل ہے ٹو دی جنرل پبلک؟ نہیں, اٹ کانٹ بی ایکسیسیبل ٹو انویسٹیگیشن. جیسے ہماری ضمنی ہے اس کی ہم کاپی کسی کو, یہ پولیس آفیسرز ہی صرف اس کو چیک کر سکتے ہیں, جو تفتیش کر رہا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے, پولیس ریکارڈ ہے, آپ اپنا ضرور چیک کروا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے جس کو پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں نا, جی, آپ اپنا ضرور چیک کروا سکتے ہیں, یا اپنے کسی بچے کا چیک کروا سکتے ہیں جس کے لیے بہاف پہ آپ. تو یعنی اگر ایک آدمی ایک ایف آئی آر میں گرفتار ہو, رہا ہو, پہلے اس کا جسمانی ہو, پھر اس کا جوڈیشل ہو, بعد میں جب اس کی رہائی ہو, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کانے کا اچھے یا ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر بھی جو ہے اس کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر کٹی ہو سکتی ہے اور آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. بعض کیسز میں ایسا ضرور ہوتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک بندہ پکڑا, وہ کہتے ہیں یہ 3 مہینے بعد کیوں نامینیٹ کیا گیا کسی بندے کو. ہائی کورٹ میں گیا ہوں اس ٹاپک پہ, ہم نے ان کو بتایا کہ جناب یہ بندہ پکڑا گیا, اس کے فون سے یا اس کی چیز سے چیز برآمد ہوئی ہے. یہ کوئی 4 بندوں کا ایک گروپ تو نہیں ہے نا جو 4 بندوں نے جا کے کوئی واردات کر دی کہ چاروں نے ایک دوسرے کا نام بتا دیے. ایک بندہ آج پکڑا گیا ہے, اس کے فون سے یہ چیزیں برآمد ہوئیں کہ جناب یہ بندے اس میں مزید نامینیٹ ہو رہے ہیں. ان بندوں کو ہم نے دوبارہ گرفتار کرنا ہے نا, آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. وہ بندے دوبارہ اسی طرح نامینیٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح گرفتار ہوتے ہیں, عدالت سے ریمانڈ ملتا ہے, فزیکل ملتا ہے یا جوڈیشل ہو جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو ایک مقدمے کے اندر اس طرح کی ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے سب کے نام لکھے ہوئے تھے, ان کو اس کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ اور چند دیگر افراد میں پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا. مطلب اب یہ مزے کا خیز نہیں, یہ جو پرویز الہی کی گرفتاری ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کی, وہ مختلف کیسز میں ہوئی ہے. آخر میں تو اینٹی کرپشن میں اندر رہے ہیں جس کے بعد ان کی بھی ضمانت ہوئی. جی آخری وہی تھا, آخری میں اس میں ہوئی ہے. اس کے پہلے جو جہاں جس کا جو کردار تھا اسی کی بیسس سے دیکھیے بہت سارے کیسز میں عدالت نے ہم سے ایگری نہیں بھی کیا اور لوگوں کو ڈسچارج کیا, ہم نے ان کو ادھر ہی ڈسچارج کیا, لیکن آبویسلی عدالت نے جو چھوڑا. لیکن جہاں جس کا جو کردار آیا وہ عدالت میں پیش کرتے گئے, اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو جوڈیشل نہ کرتے. میرا جو بیسکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ, دا امپریشن از دس کہ اٹ از دا پنجاب پولیس اور دا پاور بیہائنڈ پنجاب پولیس دیٹ ڈیسائڈس کہ بندہ کدو چھٹے گا. یہ عدالتیں نہیں, یہ پنجاب پولیس کا اگر بس ہو تو ہمارے تو بہت سارے ڈکیتی, چوری, دہشت گردی کے بندے نہ چھٹیں تو عدالت کی مرضی ہوتی ہے. پنجاب پولیس کیسے عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے؟ میں ایک اور اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسی خواتین, جس طرح ہم نے عالیہ حمزہ, صنم جاوید کی بات کی, ملکہ بخاری ہیں, اس کے علاوہ اور چند مطلب اندلیب عباس ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتی تھیں, وہ کہتی تھیں جی آج سے ہمارا پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. اندلیب عباس کو تو ہم نے گرفتار اس طرح کیا بھی نہیں تھا. میں یہی تو حیران ہوں میں کیوں نہیں کیا. جی ہم نے ایک رول دیکھا ہے, ہر ایک کا ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, ہم نے رول دیکھا ہے, اسی رول کے حساب سے اس کو رکھنا ہے. اندلیب عباس بھی 9 مئی کے جو احتجاج ہوا تھا اس میں شریک تھیں, دیکھیے تھیں وہ, ہمارے پاس ثبوت ہوگا تو ہم ضرور اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. یہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلی گئی تھیں. اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, میں تک زیادہ ان کو فالو نہیں کرتا, لیکن یہ کہ جہاں جس کا جو کردار تھا اسی کردار کی بیسس پہ عدالت نے ہمیں ریمانڈ دیا اور ہم نے ان کو عدالت میں پیش کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرا پی ٹی آئی یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اس بنیاد پہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے, آپ نے بالکل کیس کی میرٹ کے اوپر ہے کہ ہمیں دیکھیے ہمارا کیس اس طرح مختلف پلرز کے اوپر کھڑا ہے. سیاسی کردار تو بدل گیا نا اس کا, بدلتا رہے. ایک کردار ہمارا ہے, اس کا چند پلرز کے اوپر ہمارا کیس کھڑا ہے, اس میں سے کوئی بھی اگر پلر ہم ہٹا دیں گے,
کسی چیز کو بھی خراب کریں گے اپنے تو ہمارا کیس خراب ہوتا ہے اس سے. تو ہم ایسا کیوں کریں گے جس وجہ سے ہمارا کیس خراب ہو, اور خراب ہوتا تو ابھی تک وہ بے گناہ ہو چکے تھے. گجرانوالہ میں ان کو کنوکشن بھی ہوئی ہے اسی بیسس پہ. اسی کیس کو اسی پروسیکیوشن نے, سزا تو پروسیکیوشن نے دلوانی تھی, اسی بیسس پہ ان کو 5 سال سزا ہوئی ہے ساروں کو. اس سارے معاملے کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے نظر آئی, وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا. آپ لوگوں نے لوگوں کو جب بندہ نہیں ملتا تھا تو اس کے گھر والوں کو اٹھایا گیا, غائب کر دیا گیا. نہیں, آج تک یہ اعتراض جو ہے پنجاب میں نہیں ہمارے ہم نے کون سا بندہ پولیس غائب کرنے کی ضرورت. شہباز گل کے بھائی کدھر ہیں؟ شہباز گل کے بھائی کے یہاں پہ جو رٹ تھی پنجاب میں جی وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ کیا مطلب؟ وہ رٹ جو تھی انہوں نے کی تھی فائل, آج بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. آج تو جی جو ہے وہ رٹ ہے نا, اس میں وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی شہباز گل کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ ہم نہ ہمارا کسی پنجاب, آپ نے کہا نا پنجاب پولیس جو ہے وہ کسی کے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے کہ اس کو پیش ہونا ہو, تو یہ تو میں ریکوائرڈ ہی اس میں ہم نے ان کو کیوں اٹھانا ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں کہ ہم بندوں کو غائب کریں, نہ ہم نے کبھی بندوں کو غائب کیا ہے, نہ ہم نے آپ نے کبھی بندوں کو غائب نہیں کیا ایسے کسی پولیٹیکل کیس میں ہمارا جس میں کوئی پولیٹکس یا پولیٹیکل فگر انوالو ہو. وی ڈو ناٹ ڈو دیٹ. عثمان ڈار کدھر گئے تھے کچھ پتہ؟ ہمارے سے ان میں سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں. صداقت علی عباسی کدھر گئے؟ سر دیکھیے ہمارے ساتھ ان کیسز کا تعلق نہیں ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں جو خود واپس آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم خود واپس آئے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. شیخ رشید کدھر گئے آپ کو نہیں پتا؟ پنجاب پولیس نے ان میں سے کسی شخص کو اٹھا کے برآمد کرنا, گرفتاری نہ ڈالنا. لیکن میں نے کہا آپ نے ٹریس کیا؟ نہیں ہم نے ٹریس کیے بندے جا کے ان سے. جی ہاں دیکھیے جو باقی درخواست دے ہم نے پرچہ دیا, پرسوں ہم نے ایک پرچہ دیا صاحب کا, وہ بھی کلیم کرتے تھے سیاسی چیز کو, لیکن آج میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا, لیکن وہ کسی اور ریلیجس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق تھا. تو جو آ کے کلیم کرے گا ہم اس کو ساتھ بالکل جہاں جہاں وہ کلیم کرے گا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہم تفتیش کر کے اس کو دیں گے. آپ کے سامنے ایک میں نے پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ عثمان ڈار غائب ہو گئے, ٹھیک ہے, کیس کیا ہے, کیا پولیس کے پاس ہے؟ نہیں میں تو پھر میرے سے پولیس کا سوال نہیں نا. پولیس سے تو میں سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کروں گا نا. تو سیفٹی بھائی جان ایک پنجاب کا ایک شہری تھا, وہ غائب ہو گیا, کئی ہفتے غائب رہا. جی ٹھیک ہے. اس کے گھر والے پٹیشنز کر رہے ہیں, گھر والے پولیس سے درخواست کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ درخواست کر رہے ہیں, بندہ مل نہیں رہا, اور الٹیمیٹلی ایک اینکر کے گھر پہ وہ برآمد ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے انٹرویو دینے کے لیے وہ آ جاتا ہے. اور ان سے پوچھیے نا کہ کیا وہ پنجاب پولیس کے پاس تھے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی اس وقت کمپلینٹ ہے کہ فلاں بندے نے مجھے رکھا ہوتا, ہم اس کی تفتیش کر لیں گے. آپ کریں گے تفتیش؟ بالکل کریں گے. اگر وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں چند ایسے لوگوں کی طرف یا اداروں کی طرف, آپ جا کے میں تو درخواست دے لیجئے. ہر لوگوں نے درخواست دی ہے, بہت سارے کیسز چلے ہیں جن کے نام پہلے نام لے رہے ہیں, ان کے بھی کیسز چلے ہیں اور ان کے کیسز کو ہم نے تفتیش کی بھی ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ غائب ہو جاتے ہیں, پنجاب پولیس غائب کر دیتی ہے, تو بالکل ایسی قتل کو بات. یہ ابھی 1 اگست کو جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک کلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ایک MNA کے 16 سال کے بیٹے کو جو ہے پنجاب پولیس نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کے بعد پلاس سے اس کے سینے کے بال جو ہے وہ کھینچے گئے, اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا, اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ماں کو سنایا جا رہا تھا, صرف اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے, جو MNA ہے, وہ اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے. بالکل اگر یہ ثابت کر دیں تو جس بندے نے کیا ہوگا اس کو سامنے لا کے میڈیا میں یہیں بٹھا دیں گے ہم. اچھا جو مرضی. دیکھیں میں بھی اٹھ کے بہت سارا کچھ کلیم کرتے ہیں نا, میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہمارا جو ہے نا جی, یہ 100 ڈاکوں میں ملوث ہے, مجھے ثابت کرنا ہے نا عدالت میں جا کے, ورنہ عدالت کو چھوڑ دے گی. الزام لگاتے ہیں کہ پلاسوں سے ہم بال نکالتے رہے, آئی ڈونٹ نو, نہیں آج حساب سے سنیے, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفتیش کر دیتے ہیں. جو بندہ آ کے کہتے ہیں پہ اعتراض ہے نہیں, مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ جو ہمارے نہ تعلق ہے اس چیز سے, میرے نیا الزام ایک لگا رہے ہیں, تو وہ بالکل ہم اس کو ثابت کر دیتے ہیں. میں وہی تو آپ سے کہتا ہوں, الزام میں ایک بندے پہ لگاتا ہوں ڈکیتی کا, مجھے ثابت کرنا ہے نا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کی جو ہے وہ جوڈیشل کمشن بننا چاہیے, تحقیقات. دو چیزیں, ایک تو جوڈیشل کمشن. دیکھیے نہیں, میرا کویسچن یہ نہیں تھا. میرا کویسچن یہ تھا, بینگ IG پنجاب, obviously you are in the center of attention regarding 9th May. Do you have a problem with that? میں نے تو 9 مئی سے پہلے ایک واقعہ ہوا جب کہا گیا کہ پنجاب پولیس نے بڑا پلان کیا سوشل میڈیا پہ اس کو فلاں کو مارنے کا, فلاں کو مارنے کا, تو میں نے خود کہا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہماری جو چیز ہے دیکھیے, پولیس عدالت میں لے کے جاتی ہے اور عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے, جوڈیشل ہونا ہے, ڈسچارج ہونا ہے, جسمانی ریمانڈ ہونا ہے, سزا ہونی ہے, ایکویٹل ہونا ہے. تو وی آر پریزنٹنگ ایوری تھنگ بفور دا کورٹ آف لا. 9th May کو بیسکلی یہ سارا معاملہ اسٹارٹ, کمنگ بیک ٹو 9th May اگین. وہ نہیں, یو آر ناٹ کمنگ بیک ٹو 9th May, یو آر ایٹ 9th May. اب میں اس سے آگے جاؤں گا ابھی, میں اللہ کرے. ملک نہیں چل رہا نا اس سے آگے. اگر ملک چلنا شروع ہو جائے 9th May سے آگے تو میں بھی, میرے خیال سے کافی زیادہ اسٹاک مارکیٹ بھی چلی اور باقی چیزیں بھی چلی. اچھا چلے 9th May سے جو ہے وہ آئی ایم کمنگ ٹو دا اینڈ. خان صاحب کی گرفتاری جو تھی اس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے آپ کو نہیں پتا تھا. بالکل مجھے نہیں پتا. اچھا, میں ہائی کورٹ میں تھا. خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا؟
میں بتاتا ہوں، میں 9th میں نکلا ہوں ہائی کورٹ میں کسی میرے خیال سے جسٹس عالیہ نیلم کے پاس پیشی تھی. نکلا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب یا عمران خان گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے. وہ ایک اینکر کا نام بھی سملر تھا, مجھے واقعی نہیں پتا تھا. میں جب گاڑی میں کہا جی عمران خان صاحب سے سملر تھا نام سیم عمران ریاض خان عمران جی, لیکن ریاض خان نہیں اس نے کہا. تو میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کے حوالہ دے رہے ہیں, نہ کوئی علم نہ کوئی پتہ نہ کوئی ایسی بات. اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تب مجھے پتا چلا کہ یہ ہوا, تو امیڈیٹلی پھر ہم نے نفری وغیرہ ڈیوٹی لگانا, اس کے بعد وی گاٹ بزی ود ایوری تھنگ. اچھا نہیں, لیکن آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ ان کو نہیں اس سے صافی سے نہیں پوچھا. نہیں بعد میں تو آپ نے چیک کیا ہوگا نا, یہ تو آئی جی پہ. جی اوبویسلی ہاں, کہ یہ خان صاحب کو اندر سے احاطہ عدالت سے کون گرفتار کر کے لے گیا؟ دیکھیے یہ تو غالباً کسی اور شہر میں نہیں ہوا تھا, اسلام آباد میں. تو ان سے پتا ہوگا ان کو زیادہ. اچھا ان سے پتا نہیں, میرا تو سو تعلق ہی کوئی. چلے میں آگے, اب تو میں 9th میں سے آگے چلتے ہیں. اڈیالہ جیل میں وہ تو اب آپ کے انڈر ہی آتی ہے نا جورسڈکشن. اڈیالہ جیل کی لوکیلٹی میرے پاس ہے, لیکن اڈیالہ جیل حکام کے انڈر ہوتی ہے. نہیں مطلب جو جیل ہے وہ کس کو رسپونڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں رسپونڈ کرتے؟ نہیں دیٹ از ود ہوم ڈپارٹمنٹ. اچھا, مطلب پنجاب پولیس کا اس سے نہیں کسی قسم کا کوئی وہ ہونا بھی نہیں چاہیے نا, کیونکہ آپ ایک بندے کو جوڈیشل کرتے ہیں تو اپنی کسٹڈی سے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ود ہوم ڈپارٹمنٹ. اچھا, تو وہ میں ایکچولی جو میرا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ ان کو مختلف کیسز کے اندر, اب تو لاہور کے اندر بھی جو مختلف کیسز ہیں اس کے اندر ان کو لانے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے, جو پروسیکیوشن کہہ رہی جو ان کے سیکورٹی کے ایشوز ہیں عمران خان صاحب کے, جس کی وجہ سے ان کو نہیں پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو کیا اتنا انسیکیور ہے پنجاب کے عمران خان صاحب کو کورٹس میں نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا؟ دیکھیے پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا, وہ بھی بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی, دیٹ از بیفور مائی ٹینیور. جی, یہ کیسے ہو چکا وزیر آباد والا ہوا. اس کے علاوہ بھی ہم نے ابھی دیکھا, آج بھی ایک ہمارا ایک بڑا ہائی پروفائل مرڈر ہوا ہے. وہ نکلے گا کیا نکلے گا پتہ چل جائے گا. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر تھے جی, وہ تھے ڈاکٹر صاحب ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا سی سی پی او سے میری فوراً بات ہوئی. پہلے بھی ان کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے, دیکھنا پڑے گا سارا کیا ہے, اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے. کسی ہاسپٹل میں کام کرتے یعنی ہاسپٹل کے اونر تھے. ہمیں ہر بندے کو دیکھیے ایک ٹارگیٹ کرنا, دہشت گردی کا کوئی ہونا, کسی چیز سے ڈسپیوٹ پیدا ہونا معاشرے میں, ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ ہم اکیلی پنجاب پولیس نہیں دیکھتی, اس کے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اطلاع بھی آتی ہے, سی ٹی ڈی ہے اور دیگر ادارے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اور ویری کانفیڈنٹ کہ یہ ہم ساری موومنٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک, کئی دفعہ, اور یہ آج سے پہلے بھی, انہیں 9th میں جو کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی 2020 سے پہلے بھی بہت سارے کیسز میں جو انڈر کسٹڈی ہوتے ہیں, ایکیوز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا اور بھی جیل ٹرائل ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کمرہ عدالت میں آتے جاتے, کیونکہ اسپیکل ٹائمنگ پتہ ہے کہ اس بندے نے اس ٹائم پہ عدالت میں جانا ہے, اس ٹائم پہ ہمیں فوری طور پہ سیکیورٹی دینا ضروری ہوتا ہے. اور بہت سارے دشمنی کے کیسز میں بھی عدالتوں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس اباؤٹ. نہیں, مائی پوائنٹ اس کہ خان صاحب کو نہیں دی جا سکتی سیکورٹی, آپ لوگ نہیں دینی ضروری ہے, ہم دے بھی سکتے ہیں, ہم نے پہلے بھی دی ہے. 190 بندہ زمان پار پہ لگا ہوا تھا. اس وقت اس طرح ابھی آپ دیکھ لیجئے مختلف دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں سیکیورٹی کی فل پروف گارنٹی ہو تو ہم بالکل پیش کریں گے, اور عدالت جہاں کہتی ہیں ہم پیش کرتے بھی رہیں. عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو کوئی تھریٹس ہیں؟ تو 19 سیاسی لیڈروں کو تھریٹ تھے. یہ نہیں ہیں آج کی بات. جی میں نے آپ کو, محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر تھے ان کو تو بندے پکڑے گئے. اچھا, جب چیف منسٹر تھے, میں تو کہتا ہوں ہمارے ہر چیف منسٹر کو ہوں گے جہاں جہاں بھی کوئی چیف منسٹر ہے. مجھے بتائیے تو تھوڑا, مطلب کس قسم کی تھریٹس آتی ہیں آپ کو؟ زیادہ تر تو وہ جو کہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, جو ان کا تعلق اس تنظیم سے ہے جو کہ بینڈ ہے, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے. بیکاز مائی فرسٹ کویسچن واز ریگارڈنگ خان صاحب, روم کے بارے میں. نہیں, ان کے بارے میں اسپیسیفک آپ کو کوئی نہیں اس پہ بتانا, لیکن موجود ہیں تھریٹس سر. ہر سیاسی لیڈر کے لیے ہوتے ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے, چیف منسٹر کے لیے ہوتا ہے. محسن نقوی صاحب کے کیس میں تو بندہ پکڑا بھی گیا پھر فائنلی, کرکٹ کے میچ کے اوپر, بنگلہ دیش کا پاکستان کا میچ تھا, اس کے بعد میں وہ بندہ گرفتار ہوا. اچھا, تو وی آر ویری کانشیس. ایسا یہ جو آج ججز پہ ایک حملہ ہوا ہے ٹانک میں خیال ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی سائڈ پہ نہیں, یہ ہمارے کے پی میں آج ہوا ہے. اس کی وسیم صاحب کا مجھے میسج تھا کہ اس کی ہم ایس آئی آر یعنی انفارمیشن رپورٹ جو ہے یہ کچھ دن پہلے جاری کر چکے تھے. تو جب انفارمیشن کوئی بھی ایسی آتی ہے تو اس کو ضرور ہمیں بہت سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر تو کوئی بچت نہیں. ابھی تک جو ایک ہم ٹیررزم کی جو ویو ہے وہ فی الحال ہم کے پی کے اندر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, اور بڑا کنسرنز ہیں وہاں پہ. اب پنجاب کے اندر بھی کوئی اس قسم کے آپ کو 5 حملے تو ہو چکے ہیں ہمارے ڈی جی خان اور میاں والی کی چیک پوسٹ میں. الحمدللہ پنجاب پولیس نے بڑی بہادری سے ان کو
پسپا کیا ہے، جھنگی کی چیک پوسٹ کے اوپر ہوا ہے، میاں والی میں مکڑوال پہ ہوا ہے، ہارون شہید چیک پوسٹ کے اوپر ہوا ہے. یہ کچے کے کرمنلز نہیں، یہ باقاعدہ پراپر طالبان کے حملے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو بندے گرفتار کیے ہیں پچھلے دنوں، لاہور میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی تھی پولیس والوں کی، خود آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ ایک مائنورٹی ہے اس کے بندے، ناٹ کرسچنز، ایک اور مائنورٹی ہے، ان کے بندے ہٹ ہونے شروع ہوئے تھے، ان کے بندے پکڑے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میاں شہباز شریف صاحب نے CTD کا یہاں داغ بیل ڈالی تھی، جو کو کافی ڈیولپ کیا. مشتاق سہیرا صاحب نے اور رائے طاہر صاحب نے، اور اس کے بعد وسیم نے اس کو بڑا اچھا چلایا. بہت بندے پکڑے جاتے ہیں. جو طالبان ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، ان کا اگر آپ 2008 سے آن ورڈ چلے جائیں 2013 14 15 تک، تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی کی ویو بہت اوپر رہی. پھر ذوالفقار حمید صاحب جو ہمارے اسپیشل برانچ میں ہیں، انہوں نے لوگوں نے بڑی محنت کی اور پھر بندے پکڑے گئے اور اللہ کی مہربانی سے سکون آیا. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف KP میں ہے اور باقی پاکستان میں یا بلوچستان میں ہے. یہ پاکستان میں ان کی انٹینشن نہیں ہے. تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ، اسپیشلی وین سم تھنگ از پوائنٹڈ آؤٹ. یہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جب وہ کوئی احتجاج کرنے لگتے ہیں، جلسہ کرنے لگتے ہیں، تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پہ لگتی ہے؟ پچھلی دفعہ جو لگی جس میں بہت زیادہ بات چیت ہوئی، وہ خیال ڈاکٹرس کی وجہ سے لگی تھی. میرے خیال ڈاکٹرس تھے جن کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ سہیوال میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد، اور اتفاق سے ان کا بھی تھا. لیکن کیا یہ دیکھا گیا ہے کہ وائلنس کچھ تنظیمیں زیادہ کرتی ہیں، جس طرح TLP ایک کے ساتھ ریلیٹڈ رہا وائلنس، اگر آپ کو یاد ہو. پھر بھی پہنچ گئے احتجاج کرنے فیض آباد. TLP والے پہنچے، TLP والے نے کیا احتجاج اسلام آباد جا کے، ہمارے پاس نہیں فیض تھے آباد جا کے. ہمارے اسلام وہ تو بارڈر ہے نا، پنڈی اسٹیشن اسلام آباد پولیس سے ہماری ڈیوٹی نہیں تھی وہ جگہ جہاں تھی نا. اس کے علاوہ جلسے کی اجازت ان کو بھی نہیں ملی، جلسے کی اجازت اور بھی بہت لوگوں کو نہیں ملی. اس کے بعد جو وائلنس ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جماعت اسلامی گئی، ہمارے جماعت اسلامی کے بعد انہوں نے وہاں پہ بندے ان کے گرفتار کیے. یہاں پہ بندے لاہور سے لے کے ملتان سے لے کے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ بندے جائیں گے. بندے اکٹھے کرنے کے بعد جو وائلنس شروع ہوتا ہے تو وہ لیڈر کی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن اب تو حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ وہ تو دیٹ از بٹوین دیٹ، تو وہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، وہ تو یہاں پہ ہم نے جو گرفتار کیے تھے وہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیے یا MPO میں لیے تھے. اچھا. وہ 3-7 دن کا جتنے دن کا ہوتا ہے. تو اگر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر پبلک آرڈر کو خطرہ ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کسی بندے کی ڈیٹینشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، 3 MPO وغیرہ. اگر وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا خطرہ نہیں رہے گا تو اس کو گورنمنٹ کینسل کرے گی. ایک اور جو انسیڈنٹ آپ کے انڈر ہوا وہ تھا بھاول نگر کا. ہاں، جہاں پہ جو ہے وہ آپ ہمارا جو عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب پولیس اور وہ آمنے سامنے آ گئے. بالکل. لیکن آپ کے اوپر اعتراض جو آپ کے اپنی فورسز کے اندر سے بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ IG صاحب کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. ادارے کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوئے اینڈ یو ایکچولی لیٹ گو آف دا ہول تھنگ. نو، وی ڈڈ ناٹ لیٹ گو آف دا ہول تھنگ. ہم دونوں ادارے اکٹھے کام کر رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں. ٹھیک. ہم بہت زیادہ قریب کام کر رہے ہیں کچے کے علاقے میں، سندھ میں رینجرز کے ساتھ. یہاں پہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے ہمارے بلوچستان کے بارڈر پہ وی آر ٹوگیدر، باقاعدہ اکٹھے. تمام ہماری بارڈر پوسٹ کو ابھی تک ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اور ہمیں اپنی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں فوج نے. اس میں ہمارے ہائی ٹیک اکوپمنٹس وغیرہ شامل ہیں. وی آر ورکنگ ان ہینڈ ان گلو ود دیم. بھاول نگر میں اب یہ لوگ پھر کہیں گے کہ میں پولیس کے خلاف بول رہا ہوں. جو انیشیل غلط کام کیا وہ پولیس کی طرف سے ہوا. آپ ذرا پلیز واقعہ اگر آپ کی مطابق نریشن کرنا ہے اگر کیا ہوا. وہاں پہ ایک پکڑا گیا بندہ، اس کے پاس اسلحہ تھا. ٹھیک ہے. اس نے دوسرے کا پوائنٹ آؤٹ کیا، دوسرے سے پولیس والے تیسرے کے پاس پہنچے. تیسرے والے کو وہ جانتے تھے. وہاں پیسوں کی ڈیمانڈ بھی ہوئی، وہاں ریزسٹنس بھی آئی، وہاں پولیس والوں کے احتجاج کیا گیا، اس کی ویڈیو بھی چلی اس گھر کے اندر کی. ٹھیک. ادھر سے پولیس نے ایکسٹرا نفری بلوائی، ان کو اٹھا کے لے کر آ گئے اور وہاں پہ رانگ فل کنفائنمنٹ بھی ان کو رکھا گیا. اچھا. ادھر جو کچھ ہوا اس کا ریئیکشن جب آیا تو جب یہ بات میرے تک پہنچی، میں نے DPO کو کہا، میں نے کہا یار اس چیز کو فوری طور پہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. جب دیکھا تو پتہ چلا پولیس اس میں غلط تھی. اچھا. 100 جگہوں سے انکوائری کروا لیں، اس کی 1000 جگہوں سے انکوائری کرائی. وہ انہوں نے غلط کیا تھا. DPO ہمارا بڑا ایماندار، بڑا اچھا لڑکا ہے نسیم، لیکن نیچے والے نے یہ کیا. میں نے کہا یار انہوں نے غلط کیا، رانگ فل کنفائنمنٹ میں رکھا ہے، پیسے بھی لیے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ کارروائی کریں. اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ جناب ان کو رکھنے کے بعد اگلے دن عید تھی. لازم تو سیکورٹی ڈیوٹیوں والے پولیس میں مصروف تھے. وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب ان کو تو بڑا VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے بھی غلطی کی، ریئیکٹ کیا. ریئیکٹ کرنے کے بعد فوری طور پہ لازم
ان کا اپنا بڑا اسٹرانگ میکینزم ہے فوج کا. فوج نے انہوں نے بہت اسٹرانگ ان کا دے ہیو اے ویری اسٹرانگ میکینزم آف انٹرنل ڈسپلن. ہمارا بھی ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, لیکن ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے. وہ فوراً ایکٹیویٹ ہوئے, ہمارے سے ان کا رابطہ ہوا. وہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے. کچھ ہی دنوں بعد غالباً میچز بھی آ رہے تھے, کافی پی ایس ایل تھے, اپنے کو میچز آ رہے تھے. وہاں بھی ہم نے اکٹھی ڈیوٹی کرنی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بتاتے ہیں, سیکریٹلی اس کو انکوائر کرتے ہیں, جس کا جو قصور ہوگا اس کا وہ کیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر وہ ان کے دائرے کا ہوتا یا اسٹینڈ نہیں ان کو, جس طرح بہت زیادہ ریئیکشن کیا جاتا ہے ادارے کے سے, تو ڈی پی او بھی وہیں موجود ہے. دیٹ ڈی پی او اسٹل پوسٹڈ دیئر. لہٰذا اس مقام پہ دو اداروں کو لڑا دینا, اور اس کے بعد لڑانے کے بعد ایک کامن اینیمی جو بیٹھا ہے کسی اور ملک میں اور دہشت گردی کرا رہا ہے, اس کے ساتھ لڑنا ناممکن ہوتا ہے. دے ایکٹڈ ویری وائزلی. انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی ہمارے ساتھ مل کے بنوائی, اس کے بعد کمیٹی بنی, اور اپنا انٹرنل میکینزم انہوں نے اسی وقت استعمال کیا, جو کہ ہم سے زیادہ بہتر. میرے خیال میں آپ مطلب بات ہی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی پولیس کی تھی. انیشل غلطی پولیس کی, بالکل, یہ آپ چیک کروا لیں. لیکن دوسری غلطی ان کی تھی. اس کے بعد انہوں نے وہ ریئیکٹ کیا, دے ایکسیپٹڈ اٹ, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کمیٹی بنائی فوری طور پہ. اور یہ نہیں ہوتا کہ کسی بریگیڈیئر صاحب کیا ایکشن لیا, یہ بریگیڈیئر صاحب یا جنرل صاحب کے لیول پہ بن گئی, ٹاپ لیول پہ انہوں نے پراپر آئی ایس پی آر سے, اگر آپ کو یاد ہوگا, پراپر آئی ایس پی آر مینز آرمی خود بات کر رہی ہے, انہوں نے اس کی پراپر پریس ریلیز کی, ان کے بندے بھی شامل کیے گئے, ہمارے بھی شامل کیے گئے. ان کے انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے وہ ہمیں لیٹ ہی پتہ چلتا ہے, نہ مجھے پتہ نہیں, ابھی تک نہیں پتہ. نہیں, ابھی ہم نے. آپ نے کیا ایکشن لیا؟ ہم نے اپنے بندوں کے خلاف کارروائی کی, ہم نے ایف آئی آر درج کی, بندے گرفتار کیے اور اریسٹڈ ہیں. ٹھیک, اب اس کے بعد ان کی جوڈیشل ہوئے, پھر وہ ضمانت پہ رہا ہوئے. اب وہ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹل ایکشن ان کے خلاف ضرور ہوگا. انہوں نے جس نے پیسے مانگے یا رانگ فل کنفائنمنٹ. بٹ بینگ آئی جی پنجاب, یو ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ ایکچولی جو دوسری سائڈ کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ کیا ایکشن ہوا. انہوں نے اپنے اگینسٹ پراپر, ان کا اپنا ایک میکینزم ہے پراپر. ان کے میکینزم میں کس حد تک ایکشن جاتا ہے, جس طرح لاہور میں ہوا تھا, یہ ہوا ابھی پچھلے دنوں بھی کسی کا انہوں نے کورٹ مارشل کیا تو آیا, دے ول اناؤنس اٹ اکارڈنگ ٹو دیئر اون لاز. ایک اور جو اعتراض وہ آپ کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں. ایجنسیز جو ہیں وہ بیسکلی پنجاب پولیس کو رن کرتی ہیں. آئی جی صاحب جو ہیں وہ تو صرف ایک سگنیٹری اتھارٹی ہیں. ہی جسٹ اناؤنسز کہ جی ہاں جی یہاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ دونوں الزامات بڑے کانٹراڈکٹری ہیں. وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ سارے ذمہ داری میری ہے کہ فلاں واقعہ ہو گیا, اور دوسری طرف میں صرف آپ کے پاس ہے نا. نہیں, وہ کہتے ہیں فلاں بندے نے واقعہ کرایا, ذمہ دار ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ سگنیٹری نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایجنسیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں 100%, اور ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں. بہت سارے آپریشنز ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں. ایک ٹرانسفر یا پوسٹنگ ان کے کہنے پہ دکھا دیں. اچھا, ایک پہلے محسن نقوی صاحب تھے, وہ بھی پولیس والوں کو بہت قریب سے جانتے تھے. ٹھیک, اور تقریباً جتنے میرے آر پی او لگے یہ تمام وہ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ایز اے ایس پی کام کیا جب میں ایس پی تھا, یا ایز ایس پی کام کیا جب میں ایس ایس پی تھا. کسی ایک میں ان کی انوالومنٹ, ایک میں نہیں. ٹھیک, اس کے بعد لگے ڈی پی اوز. تقریباً میں پنجاب پولیس سے کافی عرصے سے باہر رہا, جن کو میں جانتا تھا یا جو میرے اسٹاف میں شروع میں نظر آئے, جن کا پتہ تھا, یا انہی ڈی آئی جیز جنہوں نے بتایا, ایڈیشنل آئی جیز نے, ان کو پوسٹ کیا گیا. کچھ کو محسن صاحب بھی ڈائریکٹلی جانتے تھے, دے آر گڈ آفیسرس, اور ان کے 1.5 سال ٹینیور ہو گئے. چیف منسٹر صاحبہ نہیں آئیں. ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایجنسی کے کہنے پہ اگر لگا ہے, میں آر پی اس کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں, تمام میرے اپنے ایس پی رہے ہیں. ٹھیک, رائے بابر صاحب, کیپٹن سہیل میرے ایس پی رہے, ڈاکٹر عابد میرے ایس پی رہے, کمیانہ صاحب میرے ساتھ پہلے ایس پی رہے, پھر ایس پی رہے, شارق میرے ساتھ ایڈیشنل ایس پی رہے, یہاں پہ گجرانوالہ میں حیدر اشرف صاحب میرے ساتھ, ہم نے اکٹھے کام کیا. مطلب جتنے بھی لگے ہوں گے یہ تمام انہوں نے دے ہیو ورکڈ ود می. میں آپ لے لیں, آپ رسپانسبلٹی لے لیں. میں وہی میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. آل پوسٹنگ ٹرانسفر, ایس ایچ اوز, ڈی پی اوز از بینگ ڈن بائی ڈاکٹر صاحب ہمسیلف. نو, دا ایس ایچ اوز از ڈن بائی ڈی پی او. نہیں, میرا مت کہنے کا مقصد ہے وہ آپ کی ہیرارکی میں ہی آ رہا ہے. جی جی بالکل, ہاں, باہر کے کوئی رسپانسبل نہیں. نیور ایور دیٹ. میں اس لیے الزام پہ حیران ہوں, کل کو کچھ ہوا نا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. جی میں 100% ذمہ دار, میں اس لیے کہہ رہا ہوں 100% کی ذمہ داری میری ہے. ٹھیک, ایک بھی اگر انہوں نے کیا, ایک بھی, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایجنسی نے, جس میں ہماری اپنی اسپیشل برانچ بھی شامل ہے, کسی بندے کی کوئی کارگزاری نیگیٹو وہ رپورٹ ہوئی ہو. ٹھیک, مثال کے طور پہ کسی جگہ سے بارڈر پہ سے کوئی آئل کی اسمگلنگ کی رپورٹ ہوئی ڈی پی او کے بارے میں, وہ ہماری اپنی ایجنسی نے بھی کی, دوسری نے بھی کنفرم کی, آئی بی کرتی ہے, اس کی انکوائری بھی لگی پراپر. ٹھیک, ہوا, میرے ڈی پی او لگائے ہوئے کسی ہاتھ سے ہوا. ٹھیک, وہ دیٹ از کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے, دیٹ از ویری فیئر, ان کو بتانے کا حق بھی ہے, فرض بھی ہے ان کا. اچھا, ایک ریسنٹ ہم نے موو دیکھی آج سے, جیسے مجھے آج پتا چلا کچھ ایک میں بھی ان کا نہیں ہے کردار. آپ کو آج پتہ لگا کہ آپ کا یہ الزام ہے,
نہیں میرا نہیں ہے. ہاں یہ لوگ آپ کے اوپر لگاتے ہیں کہ ایک بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے کہنے پہ نہیں. اچھا میرے لیے یہ ہے حیران کن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگتی. میں نے چیف منسٹر صاحبہ کا بھی کہا, چیف منسٹر صاحبہ دیکھیے پہلے بھی محسن صاحب انٹرویو کرتے تھے, پہلے امیجیٹلی تو ہمیں فوراً لگانے پڑے بندے, اس کے بعد محسن صاحب بھی انٹرویو کرتے تھے, ابھی بھی 3 کا پینل جاتا ہے. ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ ڈی پی اوز گئے کورسز کے اوپر پروموشن کے. Are you able to resist them? Are you able to say کہ جی میں موسٹ آف چیف منسٹر صاحبہ نے تو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ ویسے ہی پابندی لگا دی. نہیں میں کچھ اور پوچھوں, میں اس کو ایکسپلین کر دوں. چیف منسٹر صاحبہ نے بنا دیتا ہے 3 ضلع نا, تو 9 کا پینل جائے گا, چاہے ڈی سی ہو جائے, ان میں سے بندے پھر سلیکٹ کیے جاتے ہیں. سی پی او آر پی او کا بھی ہوا, کیونکہ وہ ایک ہمارے آر پی او صاحب کورس پہ چلے گئے, تو ان کی جگہ میں بھیجنا پڑ گیا شیخ اوپرا کے برائے بابر کو, سوری بابر الپا کو, اور یہاں لگنے لگے تو ہم نے 3 پھر بندوں کا انٹرویو کروایا, ان میں سے ایک جو ہمیں میوچولی سلیکٹ ہوا ہم نے وہ لگایا. میرا یہ ریسنٹلی ابھی ایک موو شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ اسے بین کر دینا چاہیے. یہ وفاقی حکومت عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے کہ اس پہ پابندی لگ جانی چاہیے. اب ظاہری بات ہے آپ نے 9th میں اور اس کے بعد جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا اور جس طرح کی FIRs کٹی ہیں اور اس کے اندر ڈسٹرکشنز اور نہ ان کو آپ دفعہ 144 کے تحت نہ ان کو کوئی احتجاج کرنے دیتے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کی اگر رپورٹ مانگی جائے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, بینگ IG پنجاب, واٹ سارٹ آف رپورٹ ہم سے یہ نہیں مانگی جاتی کہ اس کو بین کرنا, یہ میرا فیصلہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کی رپورٹ ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا, اس آرگنائزیشن یا ادارے پولیس سے یہ پوچھا نہیں جاتا. اچھا پولیس سے پوچھا جائے گا. منصور علی خان صاحب اگر آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ان کا کیا ریکارڈ ہے آپ کے پاس, کریکٹر سرٹیفکیٹ. کریکٹر یہ اس سیاسی جماعت کا کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کیا دیں گے؟ ہم نہیں, ہمیں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مانگا. اچھا اگر آپ عمران خان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کیا؟ ہمارے پاس جو مقدمے درج ہوئے ہوں گے نا منصور کے خلاف, زید عمر یا بکر کے خلاف, ان کا ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا. میرے خلاف بہت مقدمے درج کر رہے ہیں جب سے آپ بیٹھے ہیں, آپ مجھے مار بھی چکے ہیں. آپ مجھے نہیں, آپ مارنے کی پلاننگ کر چکے ہیں. تو وہ جو تمام لوگ ہیں ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہم سے ایشو کی ضرور پوچھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے, TLP ہے, مسلم لیگ ہے, کوئی اور سیاسی جماعت ہے, اس کے متعلقہ پرچے کتنے ہیں, ٹھیک, اور وہ ہم سے اس سے بیونڈ ہم سے رائے نہیں دی جاتی کہ جی آپ لکھ کے دیں ریمارکس میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اچھا دیٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیژن. اچھا ایک اور جو انسیڈنٹ ہوا وہ تھا عمران ریاض خان کا. عمران خان کے بارے میں تو بات ہو گئی, عمران ریاض خان کا, جس میں کئی آپ نے کورٹ کے چکر لگائے, بار بار آپ کو جو ہے عدالت میں بلایا گیا. پتہ لگا کہاں تھے عمران ریاض خان؟ عمران ریاض خان کو پتہ ہوگا, ہمارے پاس نہیں تھے. نہیں, آپ نے انویسٹیگیٹ تو کیا ہوگا نا. ہم نے تمام انویسٹیگیشن کی کہ کہاں کہاں موبائل فون کہاں کہاں گیا, سارا کچھ. کیا پتہ لگا؟ ہمارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں آیا. وہ سیالکوٹ سے باہر جا رہے تھے غالباً, سیالکوٹ ایئرپورٹ سے. سیالکوٹ ایئرپورٹ جا رہے, ہاں جا رہے تھے ایئرپورٹ, وہاں سے اس کے بعد غائب, اس کے بعد آئے, اس کے بعد انہوں نے وہاں سرٹیفکیٹ دیا, ان کا MPO ریٹین ختم ہوا, اور اس کے بعد عمران ریاض خان از اویلیبل, آپ کے صافی بھائی ہیں, وی لاگ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. نہیں لیکن یہ تو بٹ اٹ واز نیور فار 1 منٹ ود پنجاب پولیس. ہمارے پاس نہیں تھا, ہمیں نہیں پتا. یہ آپ عمران صاحب سے پوچھ لیں. بھائی یہی تو میں حیران ہوتا ہوں نا کہ آپ کشت بھی نہیں کر رہے, چیک بھی نہیں کر رہے کہ ایک آدمی غائب ہو رہا ہے تو کدھر ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ بھارے ثبوت اس کے اوپر ہے, اس سے جا کے پوچھیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیا اس کے بعد جب وہ تشریف لائے, ان کے والد صاحب میرے سے ریگولر ملے. ہاں, میرے سے میرے خیال سے ان کی 10-12 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد ان سے پوچھیے, میرا اور دفتر جب وہ آنا چاہے میں نے ان کو آنے. کیا آپ نے ان کو یہ پیغام دیا تھا بیچ میں جب وہ نہیں تھے, عمران ریاض خان ابھی نہیں تھے, تو آپ نے ان کی فیملی کو یہ پیغام دیا تھا کہ انشاءاللہ جلد واپس آنے والے ہیں وہ؟ آپ نے یہ سگنلنگ دی تھی, ان کے لائر کو بھی دی تھی آپ نے؟ ان کے لائر ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہماری بھی کوشش جاری تھی, ہم نے بارڈر تک گئے, ہم نے ایک وہاں پہ ریکارڈنگ بھی ہمیں ملی, وہ بھی ان کو تو نہیں سنائی, لیکن ہمارے پاس وہ بھی ملی. اس پہ ہمیں اندازہ ہوا افغانستان کے قریب بارڈر میں کچھ 2 بندوں کی ریکارڈنگ تھی. اس میں کیا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا. اس میں 2 بندوں کی گفتگو تھی, تو اس میں ریکارڈنگ سے ہمیں پتہ چلا, اس ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ اس جگہ کے پاس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں اندازہ افغانستان بارڈر کے پاس, یہ ہمارے پاس رپورٹ وی پریزنٹڈ ان دا کورٹ ایز ویل. اور اس کے بعد جب واپس آئے, اف یو وانٹ ٹو جس طرح باقیوں کا کہا انویسٹیگیٹ کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اس کے بعد انہوں نے تشریف لا سکتے تھے, ان کے والد بھی, میرے پاس تو کوئی نہیں آیا ان میں سے. نہیں لیکن آپ کو بطور پنجاب پولیس یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو چیک, مطلب ہو سکتا ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں, انڈر انفلوئنس ہیں, پریشان ہیں. اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے, آج بھی صاحب تھے, ان کے پاس بھی ہم نے پولیس بھیجی. عمران ریاض خان کے والد صاحب سے میری ریگولر ملاقات رہی ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ آنا چاہے تو آپ اس ملاقات میں انہیں کیا کہتے تھے؟ ہم ملاقات میں سارے ان کے چیزیں پوچھتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو اٹھایا جایا غائب ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا, ساری باتیں ٹھیک ہوں. بہت سارے بندے خود بھی غائب ہوتے رہے ہیں. اچھا چلے میں اس کو دوسرے طریقے سے لے, اگر کوئی ادارہ کسی بندے کو اٹھا لے, کوئی خفیہ ادارہ اٹھا لے,
فار ایگزامپل میں وہ چاہے اپنی انویسٹیگیشن میں اٹھائے یا کسی معاملے میں اٹھائے, آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ پنجاب پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں جی بھائی جان ان کے پاس ہے؟ نہیں, ہمارے پاس ایسا میکینزم ہو نہیں سکتا, لیکن جو ادارے کوئی اٹھائے کسی کو رکھے یہ ادارے سے پوچھنا ہوگا آپ کو. لیکن ادارے کے بارے میں تو پوچھ نہیں رہا, میں تو آپ کی نالج کے, کیونکہ جی آپ میں اپنے آپ کو اٹھوا لیتا ہوں. جی میں دوبارہ اپنے آپ کو بیچ میں آپ جب آتے ہیں نا, آپ تشریف لاتے ہیں, آپ کا کیس ہمارے پاس, آپ کہتے ہیں جی میں, اب یہاں سے ہم دیکھیں گے آپ کا فون کس کے پاس ہے, اچھا آپ کا فون کس کس کو استعمال ہوا, جو ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے, اس کی جیو فینسنگ فون کی کدھر ہے, جو بھی آپ کیسز کا حوالہ دے رہے تھے اس کو ہم نے ایسے ہی چیک کیا, اور یہاں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا. دیٹ سیف سٹی کے کیمراز ہیں, آپ نے کیا چیک بہت ساری گاڑیوں کیسز میں کیا. اب یہ آج جو کیس چل رہا ہے 2.5 مہینے پرانا ہے, سیف سٹی کے کیمراز اس میں ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں, وہ بندہ غائب ہوا, وہ اس کی فیملی گئی تھانے میں جا کے انہوں نے کہا جی ایف آئی آر کاٹیں, ہماری بندہ ہمارا غائب ہو گیا, مل نہیں رہا. ہاں جی ٹھیک ہے, اگر تو لاہور کے سیف سٹیز کے کیمراز میں وہ نہیں آیا, کوئی ٹریس نہیں آیا, آپ کو فون سے نہیں پتہ لگا, جیو فینسنگ سے, جیو ٹیگنگ سے, لاسٹ لوکیشن سے, کہیں پہ کچھ پتہ نہیں لگا. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا آپ کبھی کسی ادارے سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کے پاس تو نہیں ہے؟ نہیں, ادارہ اگر تو ٹیررزم والا, کاؤنٹر ٹیررزم والا ہے تو پھر تو ہم سے ان کا لگاتار رابطہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے, کوئی پولیٹیکل ہے, ہمیں ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, خود غائب ہوا ہے, کدھر جا کے بیٹھا ہے, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے, ہمارے ان سے کوآرڈینیشن چاہیے. جو بھی ہمارے متعلقہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری سی ٹی ونگ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہمیں پوچھنا چاہیے. میں دوبارہ فریم کرتا ہوں کہ آپ کے میرا علاقہ مثال کے طور پہ, میں میری فیملی جاتی ہے تھانے میں, کہ جی منصور علی خان غائب ہو گئے, جی مل نہیں رہے, آپ بیٹھ کے ساری میرے فون کی چیکنگ گاڑی کی چیکنگ نہیں ملا. اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ کسی لیٹس سے آئی ایس آئی, آئی بی, ایم آئی, ان میں سے کسی سے رابطہ کریں کہ بھائی جان آپ کے پاس تو نہیں ہے, یا پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہی نہیں آپ؟ نہیں, آئی بی کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے, ان کے ساتھ ادارہ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے, obviously ہوتا ہے. آئی ایس آئی سے پوچھتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہوتا ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو پوچھیں گے نا, اگر ضرورت پڑے تو. یہ ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ ضرورت ہمیں تو بھی محسوس تب ہو جو بندے کا ہمیں پتا ہو کہ کس نے اٹھایا ہے. مثال کے طور پر کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اس میں ہمیں پوچھنا بالکل پڑ سکتا ہے. عمران ریاض کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے کسی سے؟ ہم نے جب ان کو عدالت میں نے پوری رپورٹ پیش کی کہ ملٹری آف ڈیفینس کو بلوایا گیا. اچھا, یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ملٹری آف ڈیفینس کو, منسٹری آف انٹیریئر کو, منسٹری آف ڈیفینس کو, ہم نے ان ساروں کو بلوا کے یہ ان کے سرٹیفکیٹ لیے گئے تھے. ٹھیک, انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں. انہیں عدالت میں پیش کیا تھا. یہ آپ کی جورسڈکشن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. وین سمون سیز کہ نہیں ہے تو نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے. دیکھیے کسی سیف ہاؤس میں, کسی جگہ پہ, دیکھیے منسٹری آف ڈیفینس کا اگر سرٹیفکیٹ آ جائے گا میرے اوپر, یا منسٹری آف انٹیریئر کا آئے گا, وہ میرے لیے زیادہ ویلڈ ہے نا, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ میں نے اس کو چیلنج کیوں کرنا ہے, میری منسٹری مجھے کہہ رہی ہے. آپ کے اس پورے ٹینیور میں 1.5 سال کے ٹینیور میں کبھی اس طرح ہوا کہ آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو دیا گیا کسی ادارے کی طرف سے اور وہ بعد میں غلط نکلا؟ نہیں, ملٹری آف ڈیفینس نے مجھے نہیں دینا, منسٹری آف ڈیفینس نے مجھے نہیں دینا, یہ ملٹری عدالت کو جو دیا ہے, کوئی ایک بھی دکھا دیں غلط ہوا. پنجاب پولیس دین گیٹ سیٹسفائڈ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, لازم آتا ہے. منسٹری آف ڈیفینس دے رہی ہے, اگر آپ ملٹری انٹیلیجنس کی بات کریں وہ بھی اس کے اندر آتی ہے, آئی ایس آئی کی بات کریں وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اگر آپ منسٹری آف انٹیریئر دے رہے ہیں تو اس میں ایف آئی اے وغیرہ آ جاتے ہیں. وہ اگر دے رہے ہیں تو اس کو مجھے ویلڈ کرنا ہے, میرے سے سینئر ادارے ہیں یا میرے سے اوپر ہے تو میں اس کو مانوں گا ہی نا. پنجاب کے اندر آئی جی پنجاب زیادہ تگڑا ہوتا ہے یا سیکٹر کمانڈر؟ ڈپینڈ کرتا ہے. سیکٹر کمانڈر کی انفلوئنس ضرور ہوگا ایز فار ایز ان کے پاس جو اکوپمنٹ آف یہ جو ہے ریکارڈنگ یا جو ان کے پاس ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہم سے آگے ہوں گے. وہ پولیس کے پاس وہ بالکل ٹھیک آ جاتا ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پھر وہ مس یوز ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ایک آرگومنٹ ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ میں مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر میں آپ کی ریکارڈنگ کرنے کی اتھارٹی ہو میرے پاس, میں سی سی پی لاہور لگا ہوا ہوں, آپ نے میرے خلاف خبر لگا دی, میں آپ کی ریکارڈنگ شروع کر دوں گا, کیونکہ میرا پبلک کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے پولیس کا. اچھا, یعنی پولیس کا آپ کتنی دفعہ اپنے سیکٹر کمانڈر کے خلاف خبر لگائی ہوگی یا کسی کے خلاف بھی. پولیس کے ساتھ روز روز کا واسطہ ہے نا, چاہے ڈان اخبار ہے, جنگ اخبار ہے, نوائے وقت اخبار ہے, صحافی ہیں, وی لاگ والے ہیں, اس کے پاس یہ ریکارڈنگ کی ایبلٹی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک, یہ میں فیل کرتا ہوں. پولیس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. پولیس کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا اگر کسی کیس میں ٹیپ کرنا ہے فون, لائک ٹیررزم ہے, لیک آف ٹرسٹ ان یور اون آفیسرز, کہ میرے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے کہ آپ میرے بندوں. میں یہ جو بات کر رہا ہوں بڑے سالڈ اور بڑے وجہ سے کر رہا ہوں, اور یہ ہر جگہ ڈبیٹ ہوتی ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ اس ادارے کو جس کا پبلک کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے, یہ نہیں دے سکتے کہ وہ ان کے ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرے. ہاں, میں ریکویسٹ سن ایف بی آر آپ کے سامنے, ایف بی آر کے سامنے سب کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں, میری ریکویسٹ سن. نہیں, میں ریکویسٹ سن. کس نے کہہ دیا, وہ جب غلط ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے. آگے بات تو سنیے نا. یہ میرے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہو
صرف فیڈرل گورنمنٹ کا, ٹھیک. پروونشل کو اندر نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, مختلف گروپس کی ہو جاتی ہیں. اب میرے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ اس بندے نے ٹیررزم کرنا ہے, اس نمبر کا جو کچھ آنا چاہیے وہ تھرو آئی بی میرے پاس آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اتھارٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کہہ سکیں جو کہ ہے, اور پھر ہماری وہ مدد بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اس میں آپ نے کہا کون زیادہ تگڑا ہے, تو اس معاملے میں باقی میں نے عرض کیا کسی چیز میں ان کی انٹرفیئرنس ہے ہی نہیں پولیٹیکلی, اس میں پوسٹنگ میں ٹرانسفر میں نو. اچھا, ایک بھی نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک بھی نہیں. ایس ایچ او تو کیا, ڈی پی او تو کیا, کسی ایک کا بھی نہیں. 1.5 سال سے جو میں نے بندے لگائے ہیں وہ ہمارے ساتھ پہلے کام کرتے رہے, اسی بات پہ لگائے. نہیں ابھی اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی کی جیو ٹیگنگ کرنی ہے یا کسی کو جیو فینسنگ, آئی بی کو بھیجیں گے, آپ آئی بی کو بھیجیں. ہاں, ہم زیادہ تر چلتے ہیں جو لوکیشن ہے اس کے حساب سے. نہیں, کالز آپ لوگ ویسے تو ریکارڈ کر سکتے ہیں نا فونس کی. ہم ابھی جس طرح کچے میں آپریشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم آئی بی کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں ضرور وہ فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اب تو گورنمنٹ نے لا بھی پاس کیا ہے. لیکن اس کی درخواست آپ کی طرف سے جائے گی؟ جی بالکل جائے گی. وہ درخواست کس بیسس پہ بنتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ظاہری بات ہے سٹیزنس کی پرائیویسی کا بھی ایک ایشو ہے. بالکل ایشو, پہلے آپ بات کر رہے تھے. بالکل, میں تو اس بات پہ بھی قائم ہوں. آپ نے کہا ادارے پہ عدم اعتماد ہے, نہیں, اتھارٹی ایک حد تک دی جا سکتی ہے کسی بھی ادارے کو. میکنزم کیا ہے؟ میکینزم اس وجہ سے یہ ہے کہ مثال اگر ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے منصور علی خان کا کرنا ہے, میرا فون ٹیپ کرنا ہے, تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ بندہ منصور علی خان یا مسٹر ایکس وائی زیڈ یہ فلاں کیس میں مجھے مطلوب ہے. اچھا, ٹھیک, اور اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا جائے. وہ بھی اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجیں گے, یہاں کا جو سیکٹر کا ہیڈ ہوگا ان کا آئی بی کا, اس کو ہم جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل آئی بی کہتے ہیں, وہ بھیجے گا, اس کو اپروو کریں گے, اور اس کے بعد. نہیں, آپ کی سائڈ سے اپروول کہاں سے آتی ہے؟ مطلب سے you only you یا anyone others also؟ ہمارے ساتھ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر سی سی پی لاہور ہے, یہ اس کی ایک اپلیکیشن ادھر بھیجیں گے, کاپی مجھے بھیجیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ سی سی میں آئیں گے آپ؟ میں سی سی میں آؤں گا, مجھے پتا ہوگا. مجھے یہ نہیں ہوتا کہ ہم 400 بندوں کی اکٹھی کو کر رہے ہیں. یہ میں نے عرض کیا نا, کچے کا آپریشن ہے یا کوئی اسپیشل آپریشن ہمارے ہیں, اس کے اندر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم یا کرمنل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اور اس کا پورا کیس کا حوالہ, سیاسی معاملات کے حوالے سے ہم نے کبھی بھی نہیں کی, ایک بھی نہیں, ایک سیاستدان کی بھی, ایک بھی نہیں. اچھا, نیور ایور دیٹ کسی پولیس والے نے کوئی درخواست بھی بھیجی ہو. آئی بی کے پاس بھی ریکارڈ رہے گا نا, ہمارے پاس بھی ہے. یہ کیونکہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن سے, یہ جو ابھی 8 فروری کے الیکشنز ہوئے تھے, اس سے پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی پنجاب پولیس بہت ایکٹیو ہو گئی تھی. بہت سے لوگوں کے بارے میں آیا کہ جی ان کو اٹھایا گیا, وہ بھی ان کے اوپر بھی پریشرائز وغیرہ کیا گیا. کس بات کا پریشرائز کرنا تھا؟ کہ مطلب آپ پارٹی سوئچ کر لیں یا الیکشن سے دستبردار ہو جائیں. پہلے یار, الیکشن سے بہت پہلے کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا, اس نے تو یہاں تک کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پابندی لگائی ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر نے, اور ان کا وہ رائٹ بنتا ہے. ہوتی تھی بی ٹرانسفر پوسٹنگ, لیکن کوئی مطلب سسپینڈ ہو گیا کرپشن پہ, کسی چیز پہ, ہائی انڈس پہ اجازت لے کے کرنا پڑتا تھا. ہم نے تو کسی کو سیاسی پارٹی کو کتنی تبدیل کرا سکتے ہیں, جبکہ وہ ووٹر لسٹ اور ساری ایشو ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی بندہ ایک بھی نہیں چھوڑا نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک میں اب میں کسی کو ٹاسک دیا. تھوڑا سا آپ کی آخر میں ذرا پنجاب پولیس کے حوالے سے میں ایک اور جو پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ ایک فوج کا آفیسر یا سپاہی اور ایک پولیس کا یونیفارم ہے نا, دونوں یونیفارم ہیں, لیکن دونوں کی ٹریٹمنٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے, پریولیجز کا فرق ہے, جو اس کو چیزیں ملتی ہیں. یو تھنک دیٹس اے کنسرن کہ آپ کے آفیسر کو یا آپ کے سپاہی کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جو ایک آرمی آفیسر کو ملتا ہے؟ دیکھیے, آرمی کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا, ان کی ڈیوٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کے پاس آپ کا جو مقامی ضلع کا افسر ہے وہ اسی ضلع میں پوسٹ رہتا ہے, ساری زندگی اپنے ضلع میں گزارتا ہے, موسٹلی اپنے گھر کے بالکل ہی قریب, اپنے گھر کے پولیس اسٹیشن میں تو نہیں ہوتا, اور جو تھانے دار ہوتا ہے اپنی تحصیل میں نہیں ہوتا, عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. زیادہ تر آفیسر کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کی, جو کہ دوسرے کسی یعنی ضلع کا ہو یا کسی دوسرے یعنی سینئر افسر کی ہوتی ہے نا. یعنی میں سندھ جاؤں گا یا اے ایس پی بلوچستان چلا جائے گا. ٹھیک. آرمی کے ساتھ کیا ہے, وہ تو یہاں پہ پنجاب سے بھرتی ہوا ہے, بلوچستان کسی بارڈر کسی جگہ پہ پوسٹ ہوتے ہیں. اچھا, آپ اب افسروں پہ آ جائیں. ان کے کوئی افسر ہوتے ہیں بہت سالوں بعد وہ لاہور آتے ہیں, اپنی ہوم اسٹیشن پہ آتے ہیں, یا تو ہمارے میجورٹی ان کی ڈیوٹی ٹفر ہے. اچھا, زیادہ کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, پھر ڈسپلنری میٹرکس میں ان کا رول بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ کا تھوڑی سی یہ جو فائدہ ہے نا جو پولیس میں, وہ چودراہٹ کا جس کے پیچھے لوگ سی ایس ایس بھی کرتے ہیں, اوبویسلی وہ بھی زیادہ ہے. اچھا, کہ نہیں ہے؟ ٹھیک.
مجھے میں نے بتائیے. کیا نہیں, مجھے نہیں دیکھیے نہیں کیا تو نہیں, لیکن آپ ایک بتائیے نا کہ ہونی نہیں چاہیے نا, چودراہٹ تو نہیں ہونی چاہیے رکھنے کے لیے. لیکن میں معاشرے کی بالکل سچی بات کروں گا, ایسے ہی کیا لوکل ایس ایچ او کی چودراہٹ یا لوکل تھانے دار یا ڈی ایس پی کی نہیں ہے؟ میں پنجاب کا سب سے بڑا چودھری میرے آگے بیٹھا, میں تو بڑا غریب سا خاک نشین سا آدمی ہوں. اچھا آگے جو وہاں کے ان کی کیا صورتحال ہے؟ تو یہاں پہ پریولیجز زیادہ ہیں ایز فار ایز پرسنل کمفرٹ از کنسرن. ٹھیک. شہادتیں اس کے بعد 2017 میں کیپٹن مبین شہید ہوئے تو گورنمنٹ نے بہت اچھی طرح سے ہمارے پیکیج کو بہتر کر دیا. اچھا, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ان کے گھر پہ, کیپٹن مبین صاحب کی شہادت نے ٹرن اراؤنڈ کرا دیا شہیدوں کے یعنی کمپنسیشن پیکیج ہی کہہ سکتے ہیں, بندہ تو چلا جاتا ہے. مبین صاحب کی شہادت اس لحاظ سے بڑی مطلب میں کہوں گا اعلیٰ درجے کی شہادت تھی. مبین صاحب ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, مبین صاحب اور میں ہم لوگ ان کی شہادت سے پچھلے 4 عیدوں پہ ہر عید پہ ہم اکٹھے ہوتے تھے. ہاں, امیزنگ ہیومن بینگ, امیزنگ ہیومن بینگ. اچھا اس سے پہلے والوں کا بہت برا حال تھا. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی پنجاب پولیس میں بھی, وی ٹرائیڈ آر بیسٹ. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ پیکیج اب تو ہمارے برابر ہو گئے, لیکن میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ایک اے ایس آئی کی زندگی کے بھرتی ہونے کے 20 سال کا بھرتی ہوا سے اس نے جو 40 سال گزارنے ہیں وہ کم ٹف ہے ایز کمپیئر ٹو جو فوجی گزارتا ہے. اچھا کمپنسیشن پیکیج تو ایک جیسے ہو گیا, لیکن جو جس کو آپ کہیں گے نا بینیفٹس پرکس وہ پولیس کے بھی کم نہیں رہے. اچھا, جو واحد فرق ہے نا جہاں پہ ہم پیچھے رہ گئے, اور وہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا, وہ یہ ہے کہ ان کے انٹرفیئرنس پولیٹیکل بالکل نہیں ہوئی, نہ ہونے کے برابر تھی فوج میں. یہ تھوڑی ہو سکتا تھا کہ کوئی منسٹر ناراض ہو گیا تو کسی سی او کا تبادلہ ہو جائے گا. اچھا, نہیں ہو سکتا نا. انہوں نے بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھا اور انسولیٹڈ رکھا, اور وہ یعنی انسولیٹڈ رہے بالکل ہی فرام دا پولیٹیکل انٹرفیئرنس, کیونکہ ان کا تعلق بھی کم رہا نا. ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے تھانے دار کا تعلق بہت زیادہ رہا. سیاست کچہری جو آپ کہتے ہیں تھانے داری چودراہٹ نہیں ہونی چاہیے, ہماری سیاست بھی تو کچہری کی تھی, تھانے کی تھی کہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارا تعلق بھی بہت زیادہ رہا, اور پولیٹیکل باسز کے انڈر بھی رہے, جس وجہ سے اسٹیبلٹی آف ٹینیور نہیں رہی. 4.25 سال میں 12واں آئی جی آیا. 4.25 سال میں 12واں آئی جی پنجاب. آئی جی پنجاب از دا ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ کمانڈ آف پولیس. 2.25 لاکھ کی تقریباً یہ فورس ہے. اب گوگل بھی کریں گے تو آپ کو 80 ہزار 70 ہزار کی ملیں گی. بہت انڈیا کی غالباً وہ سب سے بڑی ہے وہ, کیونکہ وہ 5 وہ بھی ان کی آئی جی ہیں. اینی وے اس زیادہ یہ جو ہماری والی پولیس فورس تھی اس کے تعلق رہا بہت زیادہ سیاسی جھگڑوں میں. ٹھیک ہے. اس کا بہت زیادہ تعلق رہا خوشنودی سے پولیٹیشنس کی. ٹھیک. تو 4.25 سال میں 12واں آئی جی آیا. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو وہ ایک جو ہم کہتے تھے کہ پبلک سیفٹی کمیشنز بنا دیں, اور جو پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں وہ پبلک سیفٹی کمیشنز ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئی جی چینج ہوگا کہ نہیں. ٹھیک. نیشنل فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ اب اس بندے نے مطلب یہ فلاں ڈی پی او مسٹر ایکس ہے, اس نے غلط کر دیا, رشوت لے لی, مثال دے رہا ہوں, یا ایس ایچ او نے رشوت لے لی, تو اس کو ٹرانسفر کر کے یہاں سے وہاں لگا دو. نہیں, پھر وہ سیفٹی کمیشن پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کو دے گا, اور وہ سارے اس کو فارغ کریں گے نوکری, سزا دلوائیں گے. ٹھیک. لیکن اگر وہ صحیح ثابت ہوگا تو اس کو گھٹا نہیں سکے گا. ٹھیک. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, بلکہ ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں کی لیکن میرا دوبارہ تو پھر یہ انسولیشن ہو جائے گی. میرا پوائنٹ وہی ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے ادھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے, انسولیشن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہی جو لکھا ہوا ہے قانون میں, پولیس آرڈر میں, پبلک سیفٹی کمیشنز اور پولیس کمپلینٹ اتھارٹی. اچھا, یہ دونوں قائم ہونے چاہیے, اور پھر انسولیشن بن جاتی ہے. آپ لوگوں کے آفیسز جب مطلب ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ویسے آپ کی کتنی رہے گی ریٹائرمنٹ؟ یہ تو راز کی بات ہے. نہیں کیوں راز؟ کہتے ہیں نا مرد سے اس کی عمر اور عورت سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے. ویسے میں نے الٹ بولا, آپ کی عمر میں الٹ پوچھا, تو ریٹائرمنٹ کے پوچھنے کا مطلب ہی ڈائریکٹ ایج پوچھنا ہے. نہیں, وہ ایکچولی اس لیے کیونکہ مجھے سننے میں آیا تھا کہ آپ ایف آئی اے میں جانے میں انٹرسٹڈ ہیں. بالکل, نہ میں ایف آئی اے جا رہا ہوں, نہ میں انٹرسٹڈ ہوں. اچھا, اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد میری 4 سال سے تھوڑی سی زیادہ رہتی, 4 سال کے قریب. ابھی تو کافی ٹائم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو ٹائم کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. تو نہ میں ایف آئی اے میں جانے میں انٹرسٹڈ تھا, نہ میرا کوئی نام تھا. ایف آئی اے والے یہ جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میں نے ضرور کہا تھا کسی نے جب میں آئی جی لگا کہ چونکہ میں نے ایف آئی اے میں 6-7 سال گزارے, اور میں 4.25 سال یہ پنجاب کا آئی جی پنجاب کا ڈائریکٹر رہا, جو کہ جو اب میں خیال 6-7 ڈائریکٹر بن چکے ہیں, فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, پتہ نہیں کیا کا, وہ ایک ہی ہوتا تھا تب اس زمانے میں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے تو اتنا کوئی میرے پیچھے کوئی سیاستدان ہے ہی کوئی نہیں, میں ایک عام آدمی ہوں.
اب تو ہیں نہیں کوئی بھی نہیں, کوئی کسی آپ تو ڈاکٹر صاحب یہ نہ کہیں نہیں, میرے پاس کوئی ہے اب تو آپ نون لیگ کے محسن نقوی صاحب کے فیوریٹ ہیں مطلب نہیں. محسن نقوی واز ناٹ اے پولیٹیشین. ہی از اے پولیٹیشین. بیفور He's now a politician. میں جب آیا آئی جی پنجاب اس سے 2 دن پہلے تک تو وہ پولیٹکس میں نہیں تھے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اگر یہاں پہ آئی جی پنجاب لگایا, لیکن آتے ساتھ ہی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی, مطلب یہ تو آپ کا ریلیشن شپ ہوگا نا کوئی ایسا. میں یہ افسوس کرتا ہوں محسن نقوی صاحب جب وزیر اعلیٰ بننے لگے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا, حالانکہ میرے وہ بیسٹ فرینڈ ہیں, لیکن میرے اس طرح کی زیادہ سوال نہیں میں زیادہ پوچھتا بزنس کے بارے میں. جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے مجھے کہا گیا کہ آپ آئی جی پنجاب لگ جائیں. میں نے جب آئی جی پنجاب لگا تو میرے پاس تو یہ وردی بھی نہیں تھی. میں نے ڈاکٹر عابد کو کہا, جو فلاں کے کہنے پہ لگا دیا یا آدمی کے کہنے پہ لگا, ڈاکٹر عابد صاحب جو ہمارے آر پی او فیصل آباد ہیں, انہیں میں نے کہا یار کو وردی سائز کی مجھے بھجوا دو. تو انہوں نے کسی کانسٹیبل کی سلی ہوئی وردی لے کے مجھے بھجوا دی. تو لہٰذا میرا کوئی نہ ارادہ تھا, نہ مجھے پتا تھا, نہ میں نے پنجاب پولیس کے پہلے وردی پہنی. تو محسن نقوی صاحب کی وجہ سے میں یہاں پوسٹ ہو گیا. ٹھیک, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن میری ان سے دوستی پولیٹیشین ہونے کی وجہ سے ویسے ہی تھی. ویسے ہی وہ تو پولیٹیشین تھے ہی نہیں, وہ تو آپ کے ہماری میڈیا سے تعلق, آپ کی میڈیا سے تعلق رکھتے تھے. میرے وہ ذاتی دوست بھی ہیں, میرے بہت زیادہ قریبی ہیں. اچھا, اب اس کے بعد جہاں تک میں نے یہ آ کے ضرور کہا جب جو ہی لگا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی مجھے آئی جی پنجاب لگایا جائے گا, کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا, میرے تعلق ہی نہیں تھا. میرا بھی فون آپ کے ساتھ میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا بجے گا ہی نہیں, ہارڈلی اینی باڈی کالز می. صرف میسیجز کانسٹیبلس کے آئیں گے, تھانے داروں کے آئیں گے, ان کا میں جواب دیتا ہوں. اچھا, اب یہ میں نے کہا کہ چونکہ میں ڈائریکٹر ایف آئی اے تھا تو میں اپنی وائف کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ مجھے ضرور ان کو ضرورت پڑے گی. اچھا, ایف آئی اے میں میرا اچھا ٹینیور گزرا, 9 ڈی جی میں نے دیکھے اور سب نے مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ سی آرز دیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ کبھی اگر ضرورت پڑی انٹرنیشنلی ہیومن اسمگلنگ کے ریفرنس میں, ہنڈی حوالے کے ریفرنس میں, وائٹ کالر کرائم کے لیے, اینٹی کرپشن, بجلی چوری, خاص طور پہ میرا بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی تھا. مجھے پتہ بھی تھا اس کو کیسے پکڑنا, قابو کرنا ہے, جو ایف آئی اے کا کام ہے. تو اس میں مجھے ضرور کبھی نہ کبھی بلائیں گے. اچھا, تو یہ اور مجھے تھا کہ مجھے کبھی نہ کبھی بلائیں گے. خواہش ابھی بھی ہے؟ نہیں, اب نہیں. یہ اس میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا اس والی نوکری میں. اچھا, ابھی مجھے یہاں سے اٹھا کے اگر یہ لگاتے ہیں نیشنل پولیس بیورو میں, نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں, وہاں بھی جاؤں گا ڈاکٹر صاحب. لیکن اب کوئی خواہش نہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم کریئر کے بعد نہ میں نہیں جا رہا تھا ادھر, نہ یہ ویسے مشہور ہو گیا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں. اچھا, ایسے چلیں ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں کریئر کے حوالے سے, یہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بار بار یہ آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو جائے, کوئی معاملات ہو جائیں, یہ اکتوبر نومبر دسمبر کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. وہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اکتوبر 30 تک جو آپ دیکھیے گا پنجاب کی گورنمنٹ بھی چینج ہو جائے گی اور خان صاحب کی واپسی ہو جائے گی, یہ سب کچھ ہے. میں اتنا زیادہ وی لاگز نہیں دیکھتا اس نہیں, میں تو ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے بتایا آپ کے ساتھ شیئر کر. لگتا ہے کوئی ڈر لگتا ہے کہ جی آ گئے تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی خیر نہیں, کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو ٹائم گزارا ہے نا یہ سارا, یہ پاکستان تحریک انصاف تو بڑی تنگ آئی ہوئی ہے آپ سے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بندے نے جو جاب کی ہے وہ اس کے اندر اس کا وہ ذات کے طور پہ تھا, میری کسی سے ذاتی لڑائی تھی, یا کسی ادارے کی لڑائی تھی میری کسی کی, یا میں نے کسی کی ذاتی دشمنی کی بھی تھی, یا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. جہاں تک کسی کا ڈیل سے آنا یا نہیں, دیٹس بیونڈ مائی پے چیک. میں نے کبھی واقعی سوچا وہ اگر آ گئے, چلے اس طرح کر لیں, اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو ڈاکٹر صاحب واٹ ول ڈاکٹر صاحب ڈو؟ میں ول بی لیونگ ان پاکستان. اچھا, پاکستان نہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ میرے پاس جانے کے لیے پاکستان سے باہر ہمارے کسی بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. ملک اپنا ہی ہوتا ہے. ایف آئی ہیڈ گون ابراڈ, بہت پہلے میں جاتا تھا ایز اے ڈاکٹر, جب میں نے ڈاکٹری کی تو جابز ملتی نہیں تھی, سی ایس ایس کر لیا. یو ایکچولی بلیو کہ وہ آپ کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. نہیں, چلے میں نے آئی پٹ دی پروپوزل ان فرنٹ آف یو, ناؤ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ کر دیں گے تو اس کو فیس کروں گا. اچھا, مطلب آپ کو کوئی اس میں, کیونکہ میری جو ان لوگوں سے بات ہوتی ہے, دے ہیو سو مچ ہیٹریڈ اگینسٹ یو, محسن نقوی صاحب. وہ کہتے ہیں ان دونوں, یہ 2 ہمارے ولن نمبر 1 ہیں, یہ ہمارے ولن نمبر 1. دیکھیے, وہ جو ایکشن کریں گے اس کی کوئی بیسس ہوگی, اس کو مجھے فیس کرنا چاہیے. میں تو یہاں بھی کہتا ہوں اگر میرے پہ 1 روپے کا میں نے میرے سیکرٹ فنڈ سے یا کسی وہ, میں کرپشن کی بات نہیں کرتا, کوئی جو بھی وہ کہیں گے اس کو مجھے فیس کرنا چاہیے. پولیس گردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں بیسکلی, تو وہ یہ کہ جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, جس طرح بند کیا گیا, اس کو فیس کرنا چاہیے مجھے. آئی شوڈ بی ایبل ٹو فیس اٹ اینڈ آئی ول بی. اگر کوئی ایسی بات لیٹس فار دا سیک آف آرگومنٹ ہو رہی ہے تو میں بالکل آرام سے اس کو فیس کروں گا.
ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو, اور آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, آپ نے بلایا اور میرے لیے مہربانی سر, تھینک یو. اور سوری بار بار منصور صاحب کو یا وہ قتل ہو رہے تھے یا قتل کر رہے تھے, دیٹ واز فار دی سیک آف آرگیومنٹ. میں لیکن ویسے ایک بات بتا دوں, آئی وانٹ ٹو سے دس ان فرنٹ آف یو, کہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ میں بھی غائب ہو جاؤں گا. سیریسلی میں کبھی کبھار لگتا ہے کہ آپ کے اس پنجاب کے صوبے میں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا نمبر کب آ جائے اور ہم غائب ہو جائیں, اور پتہ نہیں لگے گا, شاید پھر آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا اور میری فیملی کو نہیں. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی بندے کو ایسا سوچنا بھی چاہیے, اور آپ جیسا ذمہ دار آدمی اگر ایسی کوئی بات کرے گا دیٹس گوئنگ ٹو کریٹ اے نیگیٹو, دیٹ ول ہیو اے نیگیٹو کنوٹیشن. آپ پازیٹیو آدمی ہیں, آپ کو یہ بات تو آئی جی پنجاب از سیئنگ آئی ول بیکم پازیٹیو. نہیں, یو ہیو ٹو بیکم پازیٹیو. لوگ اگر آپ کا ویلاگ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پازیٹیوٹی ایک قوم کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں ہونی چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے ان کی سنی. میرا نہیں خیال میرا کسی سوال کو انہوں نے ڈک کیا, سارے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. وہ آپ کو مطمئن کر سکے یا نہیں کر سکے یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر ہی, بھائی کہیں نہیں جا رہا, میں ایف آئی میں نے کرتا یہ نہیں کہا کہ میں ادھر ہوں, یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. اچھا جی, میں نے یہ کہا کہ میری ایف آئی اے جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. ایف آئی اے جانے کی کوئی خواہش نہیں, لیکن چلیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو پاکستان تحریک انصاف والے آ بھی گئے تو میں جواب دہ ہوں, میرے تمام ایکشنز کے لیے جو ہے مجھ سے اگر کوئی سوال کرے گا تو میں پوری طرح جواب دہ ہوں. یہ لوگوں کو جس طرح غائب کیا گیا یا غائب ہو گئے, واٹ ایور از دا کیس, ایک ایف آئی آر میں سے نکل کے دوسرے سے تیسری سے چوتھی, ٹیبل ٹینس کا جو بال ہوتا ہے نا, پنگ پونگ بال, اس طرح ان کو بنا دیا گیا. اس کا جواب بھی آپ نے ان سے سن لیا ہے. مطمئن کر سکے آپ کو یا نہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.